दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र एपिसोड 69। तो आई होप कि ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि पूरी की पूरी फिनिश कर दूँ। और इन केस के अगर रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, 1 घंटे तक की वीडियो है तो मैं बना दूँगी। अगर एक से भी बहुत ज़्यादा वीडियो बचती है तो मैं कल भी आपको नया एपिसोड दे दूँगी, मतलब फाइनल एपिसोड दे दूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नावल पसंद आ रहा है तो अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, आपको नावल की कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप किस कंट्री से, किस जगह से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए अब हम इस नावल को शुरू करते हैं। वो जब घर लौटी तो परिंदे के गौल अपने घरों को लौट रहे थे। मगरिब का वक्त कज़ा हो चुका था और अब उस पर सुकून से मोहल्ले में घरों के पट धरे थे। वो मैसेज पर ही फातिर को अपनी गैर मौजूदगी की इतला दे चुकी थी। गाड़ी पार्क करते अलमीरा ने घर का दाखिली दरवाज़ा खोला। वो जानती थी फातिर इस वक्त घर पर ही होगा। कल उसके हफ्तेवार प्रोग्राम ने नश्र होना था। यकीनन वो उसी की तैयारी में मसरूफ़ होगा। वो जो अंदर दाखिल होते सीढ़ियों पर कदम धर चुकी थी, स्टडी के नीम बंद दरवाजे को देखते ठहरी। ओट से आती रोशनी ने फातिर की मौजूदगी की चुगली कर दी। चेहरे पर बशाशत तारी किए और मुस्कान सजाए अलमीरा लंबे डग भरती अंदर दाखिल हुई। हाथ में उठाए 3 से 4 थैले मेज़ की सतह पर रखे। अलमीरा की आदत थी कि हर मर्तबा शॉपिंग के बाद वो घर आती और फातिर के सामने सारी दुकान लगा देती। हर खरीदी शय के पीछे का किस्सा गोश गुजार करती, अपनी अक्लमंदी में 2-3 जुल्फ़ें झटकती और दुकानदार की शान में लान तान करती। कभी निहायत ध्यान से सुनते फातिर अपनी राय का नमक भी छिड़क दिया कर देता या कभी मसरूफियत के बीच बस सर हिलाता रहता। गाहे बगाहे काम के दौरान एक निगाह उसके हाथ उठा उठा कर झगड़े की रवादात सुनाते अंदाज पर भी डालते मुस्कुराहट दबा जाता। तो शायर साहब यहाँ ख्याल गर्क है और मैं पूरे घर में देख रही हूँ। रिवॉल्विंग चेयर पर नीम दराज वो सीने पर कोई किताब औंधी किए था। आंखें बंद थी जबकि कान बेदार थे। क्यों झगड़ने का मूड है। अलमीरा के मुस्कुराते तासुरात उसकी जली कटी पर भी फीके ना हुए। आगे बढ़कर फातिर की कुर्सी मोड़ी, सीने पर से किताब हटाते उसने भूरे ढीले स्वेटर वाले मर्द को कुर्सी पर खसकाया। अपनी जगह बनाते वो किनारे पर टिक कर बैठ गई। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। एक थैला करीब करते वो उसमें हाथ मारने लगी। टेक छोड़ते फातिर अब के उसके कंधे पर झुका। अलमीरा के गिर्द एक बाजू फैलाए वो उसे फिसलने से रोके था। अलमीरा ने थैला नीचे रखा और अंदर से निकाली चीज़ फातिर के सामने फैलाई। मर्द का उचाट और अफसरदा अंदाज यकसर बदला। आंखों की उदासी ने जैसे झटका खाया। पहले जो अलमीरा की खातिर वहां था अब अपनी मर्जी से चौकन्ना हुआ। ये जमीन के लिए फातिर जो उस भूरे जलेबिया समेत नन्हे जूते और कैफिताहातों में महसूस करते दंग था। अलमीरा के अगले अल्फाज ने उसकी कुव्वत गवाही भी सल्ब कर ली। लिबास के नफीस कपड़े उसकी उंगली की पोरों पर थे, जबकि सर उठाया उसे ना समझी और सवाल लिए करीब बैठी अलमीरा को देखा। तुमने बताया था ना कि अगले हफ्ते उसकी सालगिरह है। बस मैं गई हुई थी तो ये कपड़े पसंद आए। उसके अलावा कुछ चॉकलेट्स और खेलने का सामान भी है। झुकते वो अब दोबारा शॉपर में हाथ मारने लगी। मुझे इतना कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं कि एक 3 साला बच्चे को तोहफे में क्या दिया जाए। जो समझ आता गया ले लिया। फातिर अब तक बेहिस व हरकत था। वो इस औरत को बच्चों के मुतालिक बात करता सुन रहा था, जिसे इस उम्र के इंसानों से हद दर्जा कोफ थी। आंखों में बेयकीनी लिए उसकी आवाज़ फासले से सुनाई दी। तुम्हें तो बच्चे पसंद ही नहीं। तंजिया याद दहानी नहीं थी, आम सी बात जिसके बदले वो कुछ खास सुनने का उम्मीदवार था। अलमीरा ने गर्दन फेरते पीछे बैठे शख्स को देखा। फातिर अब भी एक बाजू की मदद से उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे था। तुम्हें तो पसंद है ना, बस जो तुम्हें अच्छी लगता है मैं भी उसके साथ समझौता कर सकती हूँ। थोड़ी उठाते नाज से कहा, जैसे खुद के एसार पर निहायत फ़ख्र हो। चंद पल तो फातिर मुतहिर रहा। हाथ में वो सामान अब भी यूं ही बुलंद था। माह मलिका के इस वाक़े के बाद जमीन के ख़ानदान वालों से राब्ता करने पर मालूम हुआ उसके माँ बाप और फूफू भारतीय मुसाफिर थे जो 3 माह से लापता है। ख़ानदान वालों ने ज़मीन की कस्टडी लेने से इनकार कर दिया और फातिर में इतनी हिम्मत ना थी कि उस बच्चे को यतीम खानों के सहारे छोड़ता।
اسی وقت خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی، فاتر کے ایک دوست نے زمین کو گود لے لیا۔ وہ جوڑا پچھلے 7 سال سے اولاد کی کوشش کر رہا تھا۔ بچے کی دین و دنیا تو بدل گئی مگر نام وہی رہا۔ اب بھی فاتر کبھی کبھار اس سے کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح مل لیتا یا حال احوال پوچھ لاتا۔ المیرا اب نہایت اشتیاق سے اسے بقیہ سامان دکھانے کی تیاری میں تھی جب فاتر نے وہ تحفے میز پر اچھالے۔ کندھوں پر پھیلے بازو سے المیرا کا رخ موڑتے اسے گلے لگایا اور تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ اس کے آنے سے قبل حکم کی ہر سیڑھی پر اوپر نیچے ہو چکا تھا۔ المیرا نے آتے ساتھ جیسے سیڑھی کو آگ لگائی اور فاتر کو ہاتھ دیتے باغیچے میں لے آئی جہاں اب امید تھی، اور وہ عورت۔ المیرا کا چہرہ اس کے سینے پر دھرا تھا جبکہ فاتر نے آنکھیں بند کرتے لب اس کے بال پر رکھ دیے۔ سانس میں بالوں سے اٹھتی مہک شامل ہوئی اور وہ آنکھیں میچ گیا۔ آنکھ سے نکل کر آتے آنسو میں تشکر تھا۔ بے آواز آنسو المیرا کی زلفوں میں جذب ہو گیا۔ شکریہ۔ اس کی آواز ہلکی اور دبی سی تھی۔ المیرا مغموم سا مسکرائی۔ وہ سابقہ 2 دن سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بظاہر اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی فاتر کا ذہن کہیں اور رہتا۔ اپنے ہاتھوں میں اس کے گود میں دھرا ہاتھ لیتے المیرا نے ہتھیلی سامنے کی۔ جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ المیرا نے چھوٹی انگلی بھورے ہاتھوں کی لکیروں پر پھیری۔ جب تم مجھ سے اپنے مسائل چھپاتے ہو۔ تکلیف یہ نہیں کہ تم راز رکھتے ہو، اصل آنچ تب لگتی ہے جب تم آگے سے سب ٹھیک ہونے کی اداکاری بھی کرتے ہو۔ بھورے کوٹ اور سرخ مفلر والی اب بھی اس کے سینے پر سر ٹکائے تھی۔ ہاتھوں میں اس کی کھلی ہتھیلی تھی جبکہ شانوں پر فاتر کی محفوظ گرفت پھیلی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے سنتا رہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے تم مجھ پر اعتبار ہی نہیں کرتے یا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے مسائل بتاؤ۔ گال کی جگہ سر کی پشت اس کے کندھے پر جمائی۔ اب کہ فاتر کی تھوڑی اس کے ماتھے کے نزدیک تھی۔ کیا میں اتنی ناقابل اعتبار ہوں ابو سلام؟ دیوار پر موجود ساکت LED پر نگاہیں مرکوز کی۔ المیرا کے لہجے میں حزن تھا۔ سربراہی کرسی کی پشت پر موجود دیوار گیر کھڑکی سے بارش کے اولین قطرے ٹکرائے۔ فاتر کی آنکھوں کے کنارے گلابی تھے۔ زبان کو استعمال کا تردد نہ دیا۔ المیرا یک ٹک LED دیکھتی رہی۔ وہاں کوئی ٹاک شو درمیان میں توقف پر موجود تھا۔ شاید وہ اس کے آنے سے قبل کام کے دوران اہم خبریں سن رہا ہو۔ المیرا کو اپنی کن پٹی کے نزدیک اس کی گہری سانس محسوس ہوئی۔ اپنا ہاتھ نکلواتے فاتر کچھ جھکا اور میز کے نیچے موجود دراز کھولا۔ المیرا پاؤں کی مدد سے جوتے اتار رہی تھی جب فاتر نے کھانے سے کمفرٹر نکالا۔ یہ بھی المیرا نے وہاں رکھے تھے کہ جب کام کے دوران وہ یہاں سو جاتا، المیرا دبے پاؤں آتی، چادر ڈالتی اور بتی بجھا کر چلی جاتی۔ چمڑے کی کرسی پر پیچھے ہوتے اس نے المیرا کو نزدیک کیا۔ کرسی کے نیچے موجود سہارے پر پیر پسارتے چادر دونوں پر ڈالی اور ایک بازو اس کے گرد پھیلائے خود سے لگایا۔ وہ دونوں اب کرسی پر نیم دراز تھے۔ المیرا نے گھٹنے موڑ کر فاتر کی گود میں دھر دیے جبکہ سر اس کے سینے پر رکھے۔ وہ اب کوٹ کے بغیر تھی۔ ایک کنارے پر فاتر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے تھا جبکہ دوسرے پر المیرا فاتر کے کندھے سے ٹیک جوڑے تھی۔ بارش کی ہلکی برسات شیشے پر سے پھسلتے نیچے جا رہی تھی جب المیرا نے کمفرٹر کے اندر موجود فاتر کے دوسرے بازو کو تھامتے اپنے گرد پھیلایا۔ فاتر کی نرم گرفت نے چاروں اور تحفظ کا احساس پھیلا دیا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ چند لمحات بعد المیرا بولی۔ گردن ذرا سی اونچی کرتے اس نے کن پٹی کے نزدیک موجود چہرہ دیکھا۔ کس بات کا جواب؟ فاتر نے مصلحتاً اس کے چہرے پر دیکھنے کے بجائے بالوں کو دیکھا۔ ہاتھ اٹھاتے جھولتی لٹ کو آہستگی سے چھوا۔ یہی کہ کیا میں ناقابل اعتبار ہوں یا تمہارے مسائل اتنی خفیہ ہے کہ بیوی تک سے بھی نہ بانٹ سکو؟ فاتر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چھوٹی انگلی کی مدد سے زلف المیرا کے کان کے پیچھے کرتے اس نے ناک اس کے بالوں کے نزدیک کی۔ آنکھیں بند تھی جب المیرا نے اسے کہتے سنا، تم میرے ماں باپ کی علیحدگی کے متعلق کتنا جانتی ہو؟ المیرا کو کچھ اچنبھا سا ہوا۔ یہی کہ تمہارے والد نے کسی رامین نامی صحافی سے خفیہ شادی کی تھی۔ فاتر کا ایک ہاتھ نرمی سے المیرا کے بالوں میں چل رہا تھا۔ جھوٹ، یکلخت کہا۔ میری امی نے ابا پر چیٹ کیا تھا۔ یہ پہلو عوام کی نظر سے انجان تھا۔ المیرا کو سیدھی ہوئی۔ ایک ہاتھ فاتر کے سینے پر تھا جبکہ پشت اب کرسی کے حدت سے جوڑ لی۔ میں پچھلے کافی سالوں سے یہ بات جانتا ہوں، بس یہ معلوم نہیں تھا کہ چیٹ کیا کس کے ساتھ۔ فاتر کا لہجہ لفظ بلفظ شکستہ ہوا۔ المیرا بھی حیران تھی جب فاتر نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے دوبارہ گلے لگایا۔ جس دن میں مادی تھا اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ المیرا کو اس کی ڈھارس ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اس کے کندھے پر چہرہ رکھے فاتر اپنی کیفیت ڈھانپنے کا خواہش مند تھا۔ باہر بارش کے قطرے تیزی سے کھڑکیوں سے ٹکرانے لگے۔ ایک دم تمام گھاس بھیگ گئی۔ بارش کو یوں ہی قائم رکھو مگر شام کی نیلاہٹ میں ذرا پیچھے آتے اسے دوپہر کی زردی سے تبدیل کرواؤ۔ 2 دن قبل مادید، قاہرہ۔
صبح کا وقت قضا ہو چکا تھا اور دھوپ میں ہوتی بارش نے عجب ہی منظر بنایا تھا۔ ہوٹل کی کھڑکی سے جھلکتی بارش اس کے بند ہونے کے باعث خاموش تھی۔ سرمئی گندمی دیواریں اور ساز و سامان والے اس ونٹیج سے ہوٹل کے ہال میں ہمارا کردار موجود تھا۔ آج فاتر اسلام کی دوسری کتاب کی بک لانچ تھی۔ اس کی شاعری کا دوسرا دیوان۔ قطار اور گروہ کی مانند جھنڈ در جھنڈ لوگوں کی موجودگی سے حال کھچا کھچ تھا۔ وہاں کتاب کے دلدادہ کے علاوہ بھی لوگوں کی بہتات تھی، بیشتر صرف اس انٹرنیٹ فیورٹ سے ملنے آئے تھے۔ آپ نے پچھلی کتاب کسی ملکہ کے نام کی تھی اور یہ والی پھر اپنی بیوی کے نام۔ فاتر ایک نوجوان لڑکی کی کتاب پر دستخط کر رہا تھا جب اس نے شرارت سے کہا، کیا ان کو معلوم ہے کہ ملکہ کون ہے؟ فاتر نے مسکراتے کتاب واپس کی اور پیچھے کھڑے شخص کا منتظر ہوا۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ملکہ کون ہے۔ لڑکی کی بھویں حیرت سے ماتھے کو جا لگی۔ اسے فاتر اسلام کی بیوی پر حد درجہ حیرت ہوئی۔ کتنی اعلیٰ ضرب کی عورت تھی جس سے اس سب چیزوں کی پرواہ ہی نہیں۔ کتاب پر دستخط کرتے اس کی انگلیاں سوج گئی۔ جب موزم کو اشارہ کرتے اس نے وقفہ لینے کا کہا، ہاں اٹھ کر باہر نکلتے وہ ہوٹل کی پول سائڈ کے نزدیک آیا۔ بارش کے باعث پول پر کپڑا چڑھا تھا جبکہ اس کے علاوہ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ جیب سے فون نکالتے وہیں چھتری تلے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ موزم نے بارش سے بچاتے قہوہ میز پر رکھا اور خاموشی سے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اپنے کچھ اہم ای میلز کے جواب دیتے اسے ایک غیر شناسہ نمبر سے کال موصول ہوئی۔ فاتر کے پاس کاروبار کے لیے ایک الگ فون تھا جبکہ ذاتیات کے لیے الگ۔ کاروبار والا اس وقت موزم کے پاس تھا۔ قہوے کا گھونٹ بھرتے اس نے فون کان سے لگا لیا، کہا کچھ نہیں۔ فاتر اسلام۔ دوسری جانب تصدیق مانگی گئی۔ میں لونا کمال بات کر رہی ہوں۔ بنا جواب سنے اگلی نے کہا۔ فاتر کا قہوے والا ہاتھ میز کے نزدیک ٹھہرا۔ یہ ماضی کی رقیب اور شیطان حال میں کیسے رینگتے ہوئے پہنچ گئی۔ کچھ گھنٹے بعد تمہیں سبز کالر والا سویٹر پہنے فاتر اسلام کی راہداریوں میں چلتا ملے گا۔ گردن تیزی سے گھماتے وہ ہر دروازے کا نمبر دیکھ رہا تھا۔ رش اور دوائی کی بدبو بارش کی کچی مٹی جیسی مشکی بیچ گھل مل رہی تھی۔ اس سے قبل وہ ایک اور موڑ کاٹتا پشت پر سے کسی نے اس کا نام پکارا تو فاتر بے اختیار پلٹا۔ سامنے لونا کمال موجود تھی، باب کٹ بال اور نیلا تھری پیس پہنے، وہ سینے پر بازو باندھے اپنے مہمان کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ فاتر کے انداز میں اجرت تھی، مقابل سمت غیر سنجیدگی۔ لونا کمال کے ساتھ اس نے اسکول کے 12 سال گزارے تھے، پھر وہی لڑکی یونیورسٹی کے 4 سال تک بھی اس کا جینا حرام کرتی رہی۔ المیرا سے قبل اسے لونا سے نفرت تھی۔ میرے کافی شکوے نکلتے ہیں تم سے۔ ایسی کیا غیر مروتی کہ بچپن کی رائول کو اپنی شادی تک پر نہیں بلایا؟ اسے معلوم تھا فاتر کا وقت قیمتی ہے، ضائع ہونے پر وہ پڑ جائے گا، اور وہی ہوا۔ تم نے بھی تو اپنے باپ کے جنازے پر نہیں بلایا۔ لونا کو سر سے پیر تک تیش کے انگاروں نے لپیٹا۔ اونچی ہیل میں وہ خود سے 1 فٹ بلند مرد کو دیکھ کر رس گئی۔ میرا باپ دنیا کی نظر میں مرا ہے، حقیقتاً مرا ہوتا تو ابھی تم یہاں نہ ہوتے۔ فاتر نے اظہار خیال کو زبان تلے دبایا۔ ٹھنڈی استفہامی نظروں سے دیکھتے وہ خاموش رہا۔ لونا نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی۔ آج کل فاتر اسلام پرواز پر تھا اور اس کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے جتن کر رہی تھی۔ پیچھے آؤ، لونا کہتے ساتھ چلنے لگی۔ فاتر پیچھے آنے کے بجائے اس سے آگے بڑھ گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ تھا جس کے باہر اساتذہ گارڈ اور جھلکتے ہندسوں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب سے لونا کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر بڑھ گیا۔ شاید گارڈز کو اس کے آنے کی ہدایت دے رکھی تھی، تبھی کسی نے اسے نہ روکا۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا جو ایک زندگی کے آخری ایام گزارتے شخص کو مصنوعی طور پر زندہ رکھنے پر ہوتا ہے۔ بتیاں مدھم تھی، تاروں اور اسکرین میں چھپا شخص آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ کمال ابانی، اس کے باپ کا حریف، اس کی ماں کی بہترین سہیلی کا میاں اور فاتر کے رقیب کا باپ۔ اڑے ہوئے سفید بال اور سیاہ خشک رنگت والی اس آدمی سے بہترے رشتے نکلتے تھے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ ہاتھ جیب میں ڈالتے وہ بستر کے کنارے کھڑا رہا، انداز کھڑا اور اچاٹ۔ پچھلے سال کمال ابانی کی موت سب کے لیے دھچکا تھی۔ قریبی افراد کی موجودگی میں جنازہ اور تدفین کا بندوبست ہوا۔ فاتر نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ اپنے دشمنوں سے جان بچاتے کمال کو موت کا ڈھونگ رچانا پڑے گا۔ کینسر کے آخری دن کاٹتے اس شخص نے اشارہ کرتے فاتر کو نزدیک آنے کا کہا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتا چاہ نہ چاہ آگے ہو گیا، مرتے ہوئے کی آخری خواہش سمجھ کر۔ کمال نے اپنے لرزتے ہاتھ اٹھائے اور آکسیجن ماسک کو ذرا دور کیا، یوں کہ وہ بولے تو کچھ آواز باہر آ سکے۔ فاتر بستر کی باڑ پر ہاتھ رکھتے جھکا۔ تمہاری ماں؟ فاتر اسلام کے بلد ارماتھے
बलदार माथे पर पेचीदगी छाई। हैरत से कमाल को देखा। भले एक मरता हुआ आदमी उसकी माँ का जिक्र क्यों कर रहा था। कमाल ने दोबारा नकाह से भरपूर सरगोशी की। तुमसे बहुत। उसने सांस का वक्फा लिया। मोहब्बत करती थी। फातिह ने लब भींच लिए। आंखों में आती नागवारी इस मर्तबा दोगुनी थी। उस बुढ़े ने ये बताने के लिए इतनी दूर से बुलाया था। वो तुम्हारा बहुत जिक्र करती थी। बोलते बोलते वो हाँफ गए। लरसते हाथों से उठना चाहा मगर जिसमें सख्त ना थी। मेरी माँ तुमसे क्यों मेरा जिक्र करने लगी? फातिह ने काटदार अंदाज में कहा। कमाल की नज़रों में खालीपन था। फातिह को देखते जो बेचैनी और इत्मीनान आया था वो सब मिट गया। फातिह का दिल किसी पत्ते की मानिंद था जिसे कमाल के अल्फाज या तो खिजा का कर देते या बहार में ला खड़ा करते। वो हमारे घर आंखें बंद की मेरी वजह से थी। उसने तुम्हारे बाप को मेरी वजह से छोड़ा। खजा अब पीछे था और फातिह का दिल बर्फ खाने के सिलसिले दब गया। कांच की मानिंद बिखरते उसे बाकायदा टूटने की आवाज़ भी आई। कोई जख्म सा था जो उधड़ गया और उसे वो बरसती शाम याद आई जब माँ की कब्र पर खड़े उसे पहली मर्तबा ये यकीन दिलाया गया कि तुम्हें एक मर्द की वजह से छोड़ा गया है। एक गैर मर्द सिद्दीका इस्लाम के लिए उसके बेटे और शोहर से ज़्यादा अहम था। खुशफहमी है तुम्हारी। दिल की कैफियत को नज़रअंदाज करते वो हंस दिया। मेरी माँ ने पैसे और मकाम की वजह से तुम्हें चुना। तुमसे बेहतर मिलता तो वो तुम्हें भी छोड़ देती। जहर उगलते वो एक झटके से सीधा हुआ। कमाल अबानी के कांपते हाथों ने यकदम उसकी कलाई पकड़ी। मरीज की गिरफ्त इतनी कमज़ोर थी अगले लम्हे फिसल गई। मगर फातिह वहीं जम सा गया। ज़हूर जानता था 3 लफ्ज़ों ने बाजी पलट दी। वो उसी कब्रिस्तान में था। बारिश की बेरहमी तेज थी। 17 साला लड़का बाप पर चिल्लाते हुए उस मर्द का बस नाम पूछ रहा था। उसका बाप मुसलसल माँ के दफा में हलकान हो रहा था। इतने साल बाद भी फातिह उस शख्स की शनाख्त से नावाकिफ था मगर उसका बाप नहीं। वो सब जानता था और हर बात की तरह इसमें बेटे को ला इल्म रखा। बर्फ दिल के टूटे टुकड़े अब पिघल कर भाप बन गए। बस ये या कुछ और कहना है? रुख फेरे खड़े फातिह की आवाज़ से लगता था जैसे वो बेअसर है। कमाल का सांस उखड़ा मगर उसने हिम्मत ना हारी। आखिरी वक्त अंबर आंखों की स्याही फैली। वो झट से पलटा और झुककर कान मरते हुए के करीब किया। चाहत से ज़्यादा आखिरी घड़ी जान लेने का तजस्सुस था। अपने एक्सीडेंट से कबल सिद्दीका की बात हो रही थी मुझसे। उस मर्द के लिए बोलना दुश्वार मरहला था। आखिरी वक्त तक वो बस एक ही बात दोहराती रही कि मैं उसके बेटे का ख्याल रखूं, पुलिस वापस भिजवा दूं। फातिह मासूम है। अगर वो लूना को धक्का ना देता तो वो कीचड़ में ना गिरती। कमाल की माँ कभी इतना हंगामा करते पुलिस को ना बुलाती। सिद्दीका आनन फानन यूं ना आती और फिर वो कम अज़ कम अपनी माँ का आखिरी ख्याल यूं तो ना होता। फातिह मैकेनिकी अंदाज में पीछे हुआ। उसके वजूद पर लर्ज़ा तारी था और आंखें हैबत से फैली थी। घसीट कर कदम लेते वो बाहर की जानिब था। वो अपनी माँ का आखिरी ख्याल था। मरते वक्त उसकी माँ उसी के मुतालिक सोच रही थी। दिल से दुख की जड़ों को काटते उसने एक आखिरी और नामुमकिन सी कोशिश की। काश मेरी माँ का आखिरी ख्याल मैं होता। दुआ करने से कबल ही दुआ हकीकत थी। बस फातिह अनजान था। वो मरे कदम लेता अब रोशन राहदारी में था। फातिह को लगा उसकी आंखें चुंधिया जाएगी। सिमत का तयन और आहट की फिक्र किए बिना फातिह इस्लाम का जहन अब भी साई साई कर रहा था। क्या इस बात पर मलाल हो कि सिद्दीका इस्लाम ने दोस्त के घर में ही नकब लगाई थी या फिर खुद को कोसे के दुश्मन इतना नज़दीक था और फातिह जान न सका। इन सब को नज़रअंदाज करते या फिर खुशी मनाए कि आखिरी वक्त पर वो अपनी माँ की ज़बान पर था। जान लिया कि मैं तुमसे नफ़रत क्यों करती हूँ और मेरी माँ ने ज़रा सी बात का हंगामा क्यों बनाया था। बैठी हुई सख्त गीर आवाज़ पर उसके आसाब तने। वो धीरे धीरे अपने एतराफ़ से मुतारुफ हुआ। खुली खिड़की से बारिश के कतरे उसकी पुश्त भिगो रहे थे जबकि वहाँ खड़ी लूना कमाल के अल्फाज उस पानी पर आग के शोले जला रही थी। तुम्हारी माँ ने मेरी हस्ती फैमिली बर्बाद की है फातिह। वो होम रेकर है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप के बीच लड़ाई देखी है, वजह जिसकी तुम्हारी माँ थी। मैंने खुद कितनी मर्तबा उन्हें घर में अब्बा के साथ गप्पे हाँकते या फिर चीखते चीखते उसकी आवाज़ न थी। आगे के अल्फाज बोलने के लिए उसे मज़ीद हिम्मत दरकार थी। लब सख्ती से मिलाते वो बारिश के नज़दीक थी। फातिह ने ये नहीं जताया कि तुम्हारा बाप सिद्दीका इस्लाम के अलावा बेशतर जगहों पर भी मलबूस था। वो ये नहीं कह सका कि मेरी माँ ने ही नहीं तुम्हारे बाप ने भी तो हस्ती फैमिली उजाड़ी है। वो दोनों पढ़े लिखे जवान बाशऊर थे। जो हुआ उनके बाहमी फैसले के नताइज थे।
میں نے اتنا عرصہ یہ انتظار کیا کہ کاش تمہیں کچھ تو شرمندگی ہو، تم ایک بار مجھ سے آ کر کہو کہ لونا میری ماں کی جانب سے میں معافی مانگتا ہوں، مگر تمہاری ناک اتنی اونچی ہے فاتر اسلام، تم کہاں معافی مانگتے ہو؟ فاتر نے اب بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ لونا کو کیا وضاحت دیتا، حوصلے کی خاطر کون سے جملے سناتا، آخر کو وہ بھی اسی کشتی کا مسافر تھا، اس نے بھی خواہشات کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بچپنا گزارا تھا۔ میں تمہیں ضرور سب کے سامنے رسوا کرتی اگر جو مجھے میرے باپ کی حیثیت کا خوف نہ ہوتا، صرف ان کی عزت کی وجہ سے ہم چپ رہے، ورنہ فاتر اسلام تم کس ماں کے بیٹے ہو دنیا کو یہ بتانے میں مجھے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ پیچھے کھڑے زہر اگلتی رہی، فاتح اس خطرناک مائع کو گھوٹ در گھوٹ خون میں اتارتا رہا۔ اسے لگا کہ ہر اگلا قدم پیچھے خون کے نشان چھوڑے جا رہا تھا۔ آسمان یوں ہی گرجتے برستے رہے اور فاتر اسلام ماں کی قبر کے نزدیک پہنچ گیا۔ شکایتیں خوب تھی، الفاظ ناپید تھے۔ حال کے منظر میں تبدیل کرو جہاں بادلوں سے سجے آسمان پر رات کا وقت ہو رہا تھا۔ گھر کے پچھلے دالان میں موجود جھولے کی لکڑی بھیگ رہی تھی، جبکہ چپس والے فرش پر پانی کھڑا ہو چکا تھا۔ مندی ہوئی ہلکی روشنیوں والے اس اسٹڈی میں آؤ جہاں اب کہانی کے رفیق تھے۔ سربراہی کرسی پر لیٹے فاتر کی آنکھیں بند تھیں اور بازو میں المیرا تھی، جبکہ اس کے سینے پر سر رکھے المیرا مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ ہاتھ فاتر کے دل کے مقام پر تھا اور بالوں سے آدھا چہرہ ڈھکا تھا۔ کمفرٹر سے ڈھکے باتیں کرتے کرتے وہ دونوں نہ جانے کب سو گئے تھے، معلوم نہیں، بس اتنا علم میں تھا کہ اب ایک کا دل ہلکا تھا جبکہ دوسری کا ذہن فکر سے آزاد۔ المیرا تک ساری کہانی گوش گزار کرنے پر جواباً عورت نے ایک ہی جملہ کہا، یہ پچھلی نسل کے قصے تھے، تم اپنی نسل پر غور کرنا تاکہ ایسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہو پائے۔ باہر آسمان کی گرج برس اب بھی جاری و ساری تھی۔ یہ ایک صاف کشادہ سی سڑک تھی جس کے اطراف دور دور تک بس صحرائی ریت اور کنکر تھے۔ آسمان پر آج دھوپ لاجواب تھی جبکہ فضا قدرے رحم دل۔ ایسے میں کچھ دیر منظر انسانی ذات کی موجودگی سے خالی رہتا ہے جب دفتن دور سے تمہیں آواز سنائی دے گی، فراٹے بھر کر تیزی سے آتی بائک کی آواز، لال رنگ کی ہیوی بائک پر سوار مرد اور اس کے پیچھے عورت اس وقت ہراگادا مصری شہر میں موجود تھے۔ دونوں کے چہرے ہیلمٹ سے ڈھکے تھے جبکہ سورج کی تمازت ان کے بند شیشوں پر جھلک رہی تھی۔ مرد کی پہنی سرخ اور سفید جیکٹ تیز ہوا کے بہاؤ پر تھی جبکہ لڑکی نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ پر نیلے اور والز پہنے ہوئے تھے۔ صحرائی دھول اور ریت ان کے عین اطراف رقص کرتی تھی۔ محبت، شادی، گھر اور اولاد یہ کبھی میری پرائیورٹی نہیں ہے۔ مکمل سفید پردوں اور ماربل سے سجا ریسٹورنٹ سمندر کے کنارے تھے۔ لوگ ساحل سمندر پر ٹولیوں کی صورت تھے جبکہ دور تک پھیلے اس گہرے نیلے آب میں سناٹا تھا۔ مجھے زندگی سے صرف ایک چیز چاہیے تھی کہ میں بس کسی کے لیے اہم ہوں۔ گلجان کے الفاظ کھانے سے آری میز کے بیچ وہ دونوں سن رہے تھے۔ زبیر سلاد کے پتے کتر رہا تھا جبکہ گل سفید صوفے پر بیٹھی ٹھہرے پانی پر نظر جمائے تھی۔ وہ انسان کوئی بھی ہو، رشتہ کیسا بھی ہو، لیکن میں بس اس کے لیے ضروری ہوں، اس کی انمول اور پسندیدہ چیزوں میں سر فہرست ہوں۔ میرے ماں باپ کم عمری میں مجھے چھوڑ گئے، بہنوں نے اپنی زندگیاں سنبھال لی، دوست کبھی بن نہیں پائے، تو یہ خواہش لگتا تھا بس خواہش ہی رہے گی۔ نیلی آنکھوں والی عورت آج پتلی نفیس سی اینک پہنے تھی، بال فرنچ چوٹی میں کندھے پر ڈالے تھے۔ زبیر کی جیکٹ پیچھے کرسی سے ٹنگی تھی۔ وہ پرسوں نیو یارک کے لیے نکل رہی تھی اور زبیر اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں لایا تھا۔ اگر جو اس کی ماں کو یہ علم ہو جاتا کہ شادی سے پہلے وہ دونوں سیر سپاٹوں پر نکلے ہیں تو سیب کاٹتے کاٹتے کلائی بھی کاٹ لیتی۔ تو کیا تمہیں اب بھی ایسی کوئی خواہش ہے؟ سیاہ اڑتے بال سے لاپرواہ اس نے مسرور ہوتے بھویں اچکائی اور اپنی آفیشل منگیتر کو دیکھا۔ گل نے جھجکتے اس کا چہرہ دیکھا اور فوراً نظر پھیر لی۔ آنکھیں ملانا اعتراف کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ تم اگر مجھے اپروچ نہ کرتے تو میں اب تک سنگل ہوتی، کیونکہ اگلے 10 سال تک میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گل نے خود کا لہجہ بھی زار رکھنا چاہا، اب تو زبیر اس کی ہر کمزوری سے واقف ہو چکا تھا۔ ارادہ تو خیر تمہارا اب بھی نہیں، اگر میں بائک نہ چلاتا ہوتا تو تم نے کبھی ہاں نہیں کرنی تھی۔ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، دل میں خوش فہمی نے کوپل چنی۔ تم کیا میرے لیے چلاتے ہو؟ مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو؟ آواز میں ضرورت سے زیادہ اشتیاق تھا۔ اس میں جتنا پیٹرول ڈلتا ہے، اگر امپریس کرنا ہوتا تو کسی امیر عورت کو کرتا، کم از کم گزر بسر ہی آسان ہو جاتا۔
اس کی خوشیوں پر پانی کیا، مٹی، ریت، کفن دفن سب ڈالتے وہ اب کھانے کی راہ دیکھنے لگا۔ گل دل محسوس کر رہ گئی، نہ جانے وہ کن کے منگیتر ہوتے ہیں جو چاہت میں دیوان لکھ دیتے ہیں۔ یہاں اس کے والد سے 2 جملے خیال کے نہیں بولے جاتے۔ گال پر ہاتھ دھرتے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ المیرا نے یاد دلایا کہ یہ پچھلی نسل کے قصے ہیں اور فاتر نے یہ بات پلو سے باندھ لی۔ اس دن کے بعد سے آج 2 ماہ ہونے کو تھے، ایسا کوئی تذکرہ بھی نہ چھیڑا گیا۔ ان کی شادی کی سالگرہ آئی گئی، ان کی شادی شدہ زندگی کا پہلا رمضان ہو گیا۔ وہ گل اور زبیر کی منگنی سے ہو کر آ گئے۔ فاریہ اپنے بچوں سمیت 2 ہفتے رہ کر چلی گئی۔ ماہ ملکہ پر کام کرتا گروہ مصر آ کر شوٹنگ کے مقامات بھی منتخب کر گیا، مگر ظہور اسلام کی اس 2 منزلہ گھر کی دیواروں میں کبھی غلطی سے بھی پچھلوں کا ذکر نہ پڑا اور نہ انہوں نے دیکھا۔ اس وقت تم گھر کی دہلیز پار کرتے پہلی منزل پر ٹھہر جاؤ۔ لاؤنج کے صوفے سرخ تھے، جبکہ فرش پر بچھا قالین نفیس تھا۔ دیوار کے ساتھ منسلک خانوں اور درازوں کے بیچ ٹی وی سیٹ تھا، جس پر اس وقت کوئی پاکستانی ڈرامہ زور و شور سے چل رہا تھا۔ نظر کا زاویہ پھیرو تو تمہیں دیکھنے والی بھی ملے گی۔ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھے المیرا نے پاؤں میز پر رکھے تھے، جبکہ گود کاغذات سے بھری تھی۔ میز کے کنارے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ تھا اور حلیہ سادہ بے فکر سا۔ ان صفحات پر نظر ڈالو تو مختلف طرز لکھائی ملے گی۔ یہ بچوں کے امتحانات تھے، جنہیں وہ آدھے گھنٹے قبل اس نیت سے لے کر بیٹھی تھی کہ آدھوں کو فیل کرنا ہے اور بقیہ کو تڑپا تڑپا کے نمبر دینے ہیں۔ سچ شکر تھا اس کے کورس میں گنتی کا 1 ہاتھوں سے لکھا امتحان ہوتا تھا، ورنہ طلباء کی بد دعاؤں سے فاتر اب تک رنوا ہو چکا ہوتا۔ لال بال پاؤنڈ گال پر ٹکا ہے۔ المیرا کی ساری توجہ ڈرامے میں روتی بسورتی ماں پر تھی، جو اپنے نئے نویلے شادی شدہ بیٹے سے بہو کی شکایت کرنے میں مصروف تھی۔ بہو المیرا جیسی شیطان تھی۔ وہ اتنے دھیان سے دیکھ رہی تھی جیسے بچوں کے لکھے سوالوں کا جواب اسکرین پر ہی موجود ہے۔ ایسے میں اس نے سیڑھیوں سے نیچے آتے قدموں کی دھمک پر غور نہیں کیا، تب تک ارتکاز بھی نہیں ہٹایا جب تک منظر میں کوئی دوسرا نہیں آیا۔ ڈھیلی سی سفید شرٹ اور پاجامے میں فاتر اسلام جیسے سو کر اٹھا تھا۔ ہلکی بڑی شیو نم تھی اور گریبان پر کچھ قطرے اب بھی موجود تھے۔ المیرا جیسے اگلی ہی گھڑی ڈرامے کو بھول گئی۔ تم جانتے ہو تم کتنا سوئے ہو؟ خوش و خرم لہجے میں گفتگو کا آغاز زیادہ تر المیرا ہی کرتی تھی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ دوسرا جنم ہے اور اس میں بھی تم ہی ہو۔ صوفے پر موجود ریموٹ اٹھاتے وہ چینل بدلتے بولا۔ المیرا کی پہلے اس کے جملے پر تیوری چڑھی اور اصل بدمزگی اپنے ڈرامے کے چھوٹ جانے پر ہوئی۔ المیرا کے مقابل بیٹھتے فاتر نے ہاتھ بڑھاتے میز پر سے چائے بھی اٹھا لی۔ یہ تیسری سنگین غلطی تھی۔ یہ میری چائے ہے فاتر اسلام، کمر پر ہاتھ رکھتے اس نے ضبط سے کہا۔ مزے کی ہے۔ بھرپور گھونٹ لیتے وہ اب ایک کے بعد ایک چینل بدلنے لگا۔ المیرا نے محبت پر لعنت بھیجی اور کف چڑھاتے میدان میں اتری۔ ریموٹ جھپٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب فاتر نے بازو دور کر لیا۔ المیرا نے جبڑا بھیج لیا۔ فاتر آرام سے ٹیک لگائے چائے کی اونچی چسکیاں بھر رہا تھا، جیسے المیرا کا لال بھبو کا چہرہ اس کا درد سر بالکل نہیں۔ تم ایک دن گھر نہیں تھے تو بڑا سکون تھا۔ وہ ٹی وی پروگرام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھا۔ تم 33 سال زندگی میں نہیں تھی تو بھی بڑا سکون تھا۔ فاتر کا لہجہ بے پرواہ تھا، دل ہی دل میں المیرا کا غصہ اسے محفوظ کرتا تھا۔ شرافت سے ریموٹ میرے ہاتھ میں دے دو ورنہ انکل اسلام کی نسل کا یہی خاتمہ ہو جائے گا، المیرا نے انگشت شہادت اٹھاتے سختی سے کہا۔ کیوں، کیا تم خودکشی کرنے والی ہو؟ فاتر نے اپنی انگلی کی مدد سے اس کی انگلی گرائی۔ المیرا کا ہاتھ بے دم ہو کر خود ہی پہلو میں گر گیا۔ مسئلہ لہجہ نہیں جملہ تھا اور اس کے پس منظر میں وہ مطلب۔ غصے کی لالی حیا کی سرخی سے تبدیل ہوئی۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ فاتر نے ٹانگیں لمبی کرتے میز پر رکھ لی اور بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیا۔ چائے اب بھی ہاتھ میں تھی، ریموٹ اب قالین پر تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں المیرا چیک اپ کروانے گئی تھی، یہی کہ مجھے کچھ ماہ یہ سیر سپاٹے اور مشاغل میں کمی لانی ہوگی۔ المیرا نے جھکائی ہوئی نظروں سمیت آہستہ سے کہا۔ قلم اب انگلیوں کے درمیان گھما رہی تھی، جبکہ پس منظر میں کوئی اسپورٹس چینل چل رہا تھا۔ یہ سیمسٹر ختم ہو جائے تو اگلے میں کانٹریکٹ مت کرنا۔ اپنے پروڈیوسرز کو بھی کہہ دو کہ آن لائن مسائل حل کر لے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو میں تمہیں لندن ہی بھیج دیتا ہوں، آرام سے باقی 6 ماہ وہاں رہنا۔ المیرا جو بے دھیانی میں سب سن رہی تھی، آخری جملے پر اس کے سانس کو پھندا لگا۔ یکبارگی اس نے گردن پھیرتے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تو تم یہاں اکیلے رہو گے؟ اس کے دل کو نہ جانے کیوں دھچکا سا لگا۔ فاتر نے کپ کے اوپر سے ہی اسے الجھ کر دیکھا۔ میں تو پہلے ہی اتنا مصروف ہوتا ہوں، تو کیا تم اس سارے وقت میں یہاں
अकेली रहोगी? 100 ज़रूरियात होती है, एक प्रेग्नेंट औरत की कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऊपर से उनके हार्मोनल रिएक्शन अलग। फातिर अपने पहले बाजू वाले हाथ से वक्तन फवक्तन अलमीरा के गाल पर उंगली की पुश्त फेर रहा था। वो अब ऐसे लम्स की आदी हो चुकी थी जिसमें हम वक्त अपनाइयत और अकीदत दोनों होती थी। मुझे अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिरी के दिनों में तुम छुट्टियाँ कर लेना। कप खाली करते उसने मेज़ की सतह पर रखा। उसकी गूंज इतनी बुलंद थी, अलमीरा को एक अजीब सी बेचैनी हुई। और इससे पहले क्या तुम अकेली रहोगी? बलदार लंबी पलकों वाली आंखें संजीदा थी। अलमीरा एहतजाज करती भी तो कोई मौजू मुबाहिसात ना होता। बीमारी हो या ना हो, वो तन्हाई से ही मर जाएगी, हम कोई नर्स रख लेंगे। उसका अंदाज खुश आमदी था। फातिर कदरे हंसा और फिर गर्दन पीछे गिरा दी। औरत हुई तो तुम समझोगी वो मुझ पर नजरें लगाए है, और मर्द नर्स के होने से बेहतर मैं बे औलाद ही रहूं। बेफिक्री से कहते उसने नीचे से रिमोट उठाया और टीवी का वॉल्यूम घटा दिया। अलमीरा को अब के शदीद गुस्सा आया। कलम पर गिरफ्त ऐसी सख्त थी जैसे वो फातिर की गर्दन की कस बल निकाल रही हो। तुम छुट्टी कर लो। आंखें फैली हुई थी जबकि नथने तैर से फूल चुके थे। कर लेता हो तुम फिर मेरी माहवार आती कमाई का इंतजाम कर लो। मज़े से कहते वो पाँव झुला रहा था। अलमीरा की तो आदत थी दिल ही दिल में खुद को यकीन दिलाया। तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स तो होंगी ही कि अगर 1 साल काम ना करो तो घर में फाकों की नौबत ना आए। अलमीरा ने तंजिया याद दहानी करवाई। हाँ है तो सही। फिर आँख के किनारे से पहले में बैठी बीवी को देखा। फाके की नौबत नहीं आएगी, अलबत्ता झगड़ों की तादाद बढ़ जाएगी। क्या मतलब? अलमीरा बरहम हुई। सीधे होते फातिर ने कागजात का पलंदा उसकी गोद से उठाते मेज़ पर उछाला और फिर उसके दोनों हाथ थामते गोया हुआ। आंखों में फिक्र और उम्मीद थी। मैं तुम्हें उस घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ूंगा मलिका, लेकिन इस हकीकत से तुम और मैं बखूबी वाकिफ़ है कि अगर हम दोनों मुस्तकिल घर बैठ गए तो फी घंटा किचन का एक बर्तन टूटेगा, जितने बर्तन ज़ाये होंगे उतना मेरा खून जलेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई बदमज़गी हो। अलमीरा ने एतराज़ करना चाहा। फातिर ने उसके लबों पर हाथ रखते शांत करवाया। तुम जहाँ रहना चाहती हो रहो, मगर बस अकेली ना रहो, मेरा इतना ही मुतालबा है। तुम अकेली होगी तो मुझे बस तुम्हारी फिक्र रहेगी, और उसका नुकसान हम दोनों को ही होगा। फातिर ने हाथ हटाया तो अलमीरा मिनमिनाई। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, किसी और की नहीं। मैं क्यों ऐसी हालत में किसी और की गर्दन का घंटा बनूं? फातिर ने जब्त से भरपूर सांस लेते गर्दन झुका दी। उसके हाथ अलमीरा की कलाई पर ठहरे थे। तुम अब भी मेरी जिम्मेदारी हो मलिका, मैं तुम्हें किसी और के पल्ले नहीं डाल रहा, बस हमारे लिए आसानियां पैदा कर रहा हूँ। अलमीरा चंद लम्हे उसके झुके सर को देखती रही। फातिर अंगूठी की जिल्द से उसकी कलाई पर गोल दायरे बना रहा था। अलमीरा ने हाथ भींच लिए, झटके से कलाई पीछे खींची। फातिर इस रद्द अमल के लिए तैयार बैठा था, चुनांचा कोई जोर आजमाई नहीं की। जाओ, जो मर्जी है करो, मेरी कभी तुमने सुनी है जो आज सुनोगे? फातिर इस्लाम ग्रेड को तो सिर्फ आधी बातें कहने की आदत है। वो तो समझते हैं अगला मेहमान है, बाकी की बात उनके नैन मटके से समझ लेगा। अगला महान है, बाकी की बात उनके नैन मटके से समझ लेगा। मेरी तेमत मारी गई सी जे मैं विया कर लिया। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था जो शादी कर ली। पंजाबी में ऊंचा ऊंचा बोलते हुए बिखरे सफ़हात समेटने लगी। फातिर लब से मुंह पर हाथ रख कर रह गया। पंजाबी की समझ उसे रत्ती बराबर न आई। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, पहले तो खोल कर बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर जब पानी सर पर से गुजर जाए तो उठाकर बोझ की तरह किसी और के सर पर फेंक देते हैं। मर्द अरबी हो या अजमी, सारे एक तो एक विद, सब एक से बढ़कर एक है। खाली चाय का कप उठाते वो अब बड़बड़ाते हुए ऊपर जा रही थी। ढीला जूड़ा एक कंधे पर झूल रहा था जबकि रोशन पेशानी पर सिलवटों का जाल था। फातिर ने मौजू किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया। अभी वो 2 सीढ़ियां चढ़ी ही थी जब अचानक उसके आसाब शल हुए। आंखों के आगे दुनिया चकरदार हुई। यूं लगा जैसे सारी हिम्मत और वजन टांगों के जरिए जिस्म से फना हो रहा है। उसकी खामोशी पर फातिर ने यूं ही पीछे देखा। हाथ से रिमोट समेट छक्के भी छूट गए। मलिका, भाग कर आते उसने गिरती हुई अलमीरा को शानों से थामा। पर्चे छूटकर इर्द गिर्द फैल गए जबकि खाली कप जमीन बोस हुआ और अंदर मौजूद पत्ती का सैशे कभी किसी तालिब इल्म की मेहनत को भूरा कर गया। मलिका, फातिर अब हौक अंदाज में उसके गाल थपथपाने लगा। अलमीरा ने अपना चकराता सर संभाला। उसे फातिर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मगर आंखों के आगे
400 बस गोल दायरे थे। उससे कब्ल कि वो दोबारा फिसलती, फातिर ने एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे से उसकी कोहनी थामी। वापस सोफे की जानिब लाते उसने अलमीरा को एहतियात से बिठाया। भागकर किचन में जाते उसने रास्ते में बिखरा सामान पार किया। कुछ देर बाद अलमीरा पानी का आध पिया ग्लास हाथ में थामे बैठी थी। पुश्त सोफे के साथ जुड़ी थी, जबकि नकाहत भरी नजरें फर्शी कालीन पर मजीन थी। फातिह साथ वाले सोफे पर मौजूद गोद में प्लेट रखे अमरूद काट रहा था। गाहे बगाहे एक नाराज निगाह गुमसुम अलमीरा पर भी डाल लेता। खाओ ये। अमरूद से भरी प्लेट हत्थे के किनारे संभल कर रखी। मेज पर मौजूद टोकरी से माल्टा उठाते वो अब उसे छीलने लगा। अलमीरा ने मुर्दा निगाहों से फल की काश देखी। उसमें इतनी जान भी ना थी कि हाथ उठाते उन्हें चबा सकती। मुझे क्या हुआ था? मध्यम सरगोशी जिसमें ताकत की किल्लत साफ बोलती थी। मामूली सा चक्कर था, परेशान मत हो, ये फल खाकर दवाई लेना और आराम से सो जाना तो ठीक हो जाओगी, बशाशत से कहा, जैसे चंद लम्हात पहले अलमीरा की हालत पर उसकी जान तो हरगिज नहीं निकली थी। अलमीरा ने अमरूद की एक फाक को दांतों से कतरा। लेकिन मुझे तो यूं चक्कर नहीं आते। मासूमाना इख्तिलाफ फातिह ने छिला हुआ माल्टा उसकी प्लेट में सजाया। तुम आज से पहले कभी माँ बनी हो? पानी का ग्लास उसके हाथ से लेते वो फल के छिलके फेंकने के लिए उठा। पीछे अलमीरा अब अमरूद और माल्टे अपने मुंह में ठूस रही थी। मादा एकदम ही खाली सा लगा, जबकि अभी घंटा पहले उसने प्लेट भरकर मंदी चावलों की तरकीब की खाई थी। वापस आते फातिर हाथ झाड़ रहा था। अलमीरा के पास जाने के बजाय वो लाउंज की दीवार की खिड़कियों के सामने आया। पर्दे फैलाते दोनों के दरमियान किसी गुफ्तगू का आगाज ना हुआ। अलमीरा अब साफ हुए माल्टे से पेट भर रही थी। जब फातिर उसकी पुश्त पर आकर ठहरा, दोनों हाथ सोफे पर रखते वो आसूदगी से मुस्कुराया। अलमीरा यूं फिक्रमंद थी जैसे चक्कर के बजाय फ्रैक्चर हो गया हो। मलिका ठहरा हुआ नरमंदाज। अलमीरा ने भरे हुए मुंह के बीच कहा। पाकिस्तान चले? खाती हुई औरत के हाथ ठहरे। अमरूद का आधा टुकड़ा दांतों के बीच था, जबकि आधा बाहर को आ रहा था। फातिर की बात पर उसकी दिल की धड़कनों का तसलसल बिखरा, जिसमें नौखेज सनसनी दौड़ी और उसने गर्दन मुंह उठाते पीछे देखा। फातिर के चेहरे पर हौसला कुन मुस्कान थी, जबकि अलमीरा तो ऐसे डरी सहमी थी जैसे आसेब की कहावत सुन ली हो। तुम्हारे घर चलते हैं। फातिर के अंदाज से लगता था जैसे इस सारी बातचीत का मकसद यही अल्फाज थे। तुम्हारे अब्बा और भाइयों से मिलते हैं, उनके पास रहेंगे कुछ अरसा। तुम कहो तो मैं तुम्हें बाकी के 6-7 माह के लिए वहीं छोड़ आता हूँ। पुरअमन अंदाज में वो सोच कर बोल रहा था, साथ एक हाथ अलमीरा के बालों में भी चल रहा था। ऊपर से नीचे एहतियात से सहलाते हुए अलमीरा के जवाब का तालिब था। अच्छा है ना, एक बार तुम उनसे बात कर लो। क्या मालूम वो पिछली सारी बातें भुलाकर तुम्हें दोबारा घर का हिस्सा बना ले। मैं नहीं चाहता जैसा महरूम बचपन मैंने गुजारा है वैसा मेरी औलाद भी गुजारे। अलमीरा के बालों को चेहरे से हटाया और फिर कोहनियाँ सोफे पर जमाते झुका। अलमीरा किसी गहरे ख्याल में थी। हाथ में अभी माल्टे की अधखाई काश थी, जिससे फातिर ने आगे होते दांतों की मदद से उचक लिया। अलमीरा ने खाली प्लेट में झाँका, लबों को कतरते वो कश्मकश में थी। इससे तुम्हारी इनसिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी कि तुम्हारी पुश्त पनाही पर कोई घराना नहीं मौजूद, यही कि तुम्हारा खानदान तुमसे नाला है और इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई खैर ख्वाह नहीं। वो मेरे खैर ख्वाह नहीं। अलमीरा ने झट से उसकी बात काटी। हेजल आंखें गोद में धरे खाली बर्तन पर थी। होते तो कभी पलटकर खैर खबर तो लेते। बर्तन पर गिरफ्त मन सख्त हुई। तो क्या तुम उनसे नाराज हो? अलमीरा ने निगाह इधर उधर घुमाई। इस सवाल का जवाब तो वो खुद भी नहीं जानती थी। नाराज नहीं। उसने पर्दों के पार से झलकती रात को देखा। बस शिकवा था और अब वो भी नहीं रहा। मैं जाहिद को माफ़ कर चुकी हूँ। मेरी जानिब से वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। कंधे आज़ाद करते जैसे उसने हार का बुलंद बांग ऐलान किया। फातिह सादगी से उसके थके तासुरात देखता रहा। तो फिर वापस चलते हैं ना, एक बार मिलकर आने में क्या हर्ज है? अलमीरा की इस्तेज़ा हंसी गूंजी। 8 साल पुराने किस्से को अब क्या ताज़ा करें? इतनी तो मुश्किल से उसने अपनी साख बनाई होगी। मेरी एक गवाही सब मलिया मेड कर देगी। थूकेंगे सब उस पर कि आखिर को अपने ही घर को बदनाम कौन करता है। अपनी ही बहन कौन है शादी से एक रोज़ पहले भगाता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि इनकार की वजह कोई और है। फातिर ने सीधे होते सोफे से अपनी पुश्त जोड़ी। अलमीरा की भवें सुकड़कर नज़दीक आई। तुम अपने भाई की साख ही नहीं, तुम अपनी बेवकूफ़ी भी छुपाना चाहती हो। बआसानी उसकी बातों में आ गई जो घर की सबसे नालायक औलाद थी। अलमीरा के चेहरे पर हकीकत के थप्पड़ के निशान ऐसे सख्त थे, पल भर में सारी उलझन ओझल हुई। हक्का बक्का रहते वो उस शख्स को देख कर रह गई जो खुद तो काज़िब नहीं था मगर कज़्ब के रंगों से आशना था।
अलमीरा ने गर्दन गिरा दी और अपनी शिकस्त तस्लीम की। फातिर ने नथनों से सांस आज़ाद की। करीब आते उसने अलमीरा के झुके चेहरे से नजरें मिलाई। वहाँ सिर्फ उदासी और वीरानी थी। वो पिछली नस्ल का गम था, उसे भुलाकर अब हम अगली नस्ल का सोचते हैं। अलमीरा ने झटके से आंखें मिलाई। उम्मीद लिए देखते फातिर ने एब्रोज का, वो झुकी गर्दन समेत थी और वो उसी के मुकाबले तक आते अलमीरा का चेहरा जांच रहा था। मुकाबिल जानिब से आवाज़ न आई, मगर लबों का सख्ती से खिंचना, पट्टों का तेजी से नरम होना और आंखों के इर्तिकाज में मिन्नत उभरती देखते फातिर पीछे हो गया। उसने बिना सुने भी सब सुन लिया। अलमीरा ने बगैर कहे भी अपना जवाब कह डाला। वो जीना चाहता था और इस मर्तबा वो कोशिश करेगा। ये ख्वाहिश और भी बहुत सो की हो। शफाफ तरोताज़ा मगर गहरा और खौफजदा समंदर ताहद निगाह तक फैला था। आज आफताब बादल और बरकी ओट में छुपा था। तभी माहौल पर एक बोझल सी उदासी थी। न बगले आसमान और समंदर का फासले नाप रहे थे और ना ही बहर करनों के मोती खुद में समो रहा था। गंदमी खाकी लकड़ी से बने उस पुल के इख्तिताम पर बेशतर बहरी और सफरी जहाज मौजूद थे। मौसम में शायद बारिश होने लगी थी, तभी सयाहों की तादाद कदरे कम थी। ऐसे में तुम्हें उस पुल के दोनों एतराफ बनी चौड़ी बाड़ के नज़दीक बस एक ही लड़की खड़ी दिखेगी। लोग आ जा रहे थे, वो वहीं ठहरी थी। गुलजान की ऊंची पोनी हवा के दोष पर लहरा रही थी, जबकि सुर्ख टर्टल नेक तले सियाह रेशमी शर्ट भी फड़फड़ाती रही। वो अपने इर्द गिर्द से बेगाना थी या फिर ऐसा जाहिर कर रही थी। मालूम करने की नीयत से ज़रा नज़दीक चले आओ। हाथ में उठाए फ़ोन में से अलमीरा की आवाज़ निकलकर बंदरगाह पर फैली थी। इन बदबख्त अंग्रेज़ों ने अलमीरा के इतने अहम सीन काट दिए। तुम्हें याद है जब किले में मर्द और औरतें शादी से कबल झगड़ा करती है? उन्होंने वहाँ मुझे भगाने के बजाय पिटवा दिया। लो बताओ, मैं क्यों किसी आए बाए शाय से मार खाऊं? मलिका थी मैं, रौब था मेरा। वॉइस मैसेज से उभरती आवाज़ जज्बात से भरपूर थी। फातिश से शिकायत की तो कहता है, जाहिरी सी बात है स्क्रिप्ट सारी हकीकत पर मबनी थोड़ी ना होती है। उन्होंने अपनी वाहवा बनाने के लिए भी सीन रज भर कर डाले हैं। बाहर जाहिर है अब ये भला डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे कि उन्हीं के एलिट्स और अमरा में से लोग को से लतीफ़ के साथ शामिल थे। अपना नाम साफ करने के लिए ये सब टोपी ड्रामा है। चलते चलते उसकी आवाज़ बंद हो गई। यकीनन पैगाम इतना ही था। गुल की खाली नीली निगाहें फ़ोन की रोशन स्क्रीन पर थी। वहाँ अलमीरा का कुछ मिनट पहले आया पैगाम जगमग कर रहा था। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। फिर अगला एक सतरी पैगाम था, दुआ करना सही सलामत लौट आऊँ। गुल ने इस मैसेज पर हंसने की शक्ल से इजहार किया था। चैट बंद करते वो अपनी ईमेल तक आई। कुछ ही घंटे कबल मौसूल हुई ईमेल को वो अनगिनत मरतबा देख चुकी थी। अब तो अंदर मौजूद गलत अमला भी हिफ्ज हो बैठी थी। नहीं, उसने कभी किसी ब्रोहा का जिक्र नहीं किया। फरहान नामी शख्स की जानिब से अंग्रेज़ी में लिखा जवाब। अनथक मेहनत बाद उसे दबीर की ज़िंदगी का कोई सुराग मिला। फरहान वो शख्स जिसके साथ वो पला बढ़ा था, अब अमेरिका में मुकीम था। बादिलोना छोड़े उसे अरसा होने वाला था। कुमारी ने उसे अमानत थमाकर उसी के सुकून में खयानत की थी। गहरी सांस को फिजा के सुपुर्द करते उसने मोबाइल कंधे पर लटके बस्ते में उछाला और फिर दूसरे हाथ में मौजूदा वो अमानत देखी। 1 साल कबल कुमारी के हाथ में उसे देखते अगर गुल ने ब्रोहा ना पढ़ा होता तो कभी दूसरी निगाह गलत भी न डालती। उसने ये लफ्ज़ बेशतर मरतबा दबीर अल-साज़ार के नाम से सुना था। वो जानती थी इसका मतलब चुड़ैल है, तो क्या वो उसे चुड़ैल कहता था? गुल ने तहदार कागज़ को खोलते चेहरे के सामने किया। अंदर उसकी तस्वीर थी, दबीर और उसकी पहली मुलाकात की, जब पुल तले रेलगाड़ी तेज़ी से गुजरी और हवा से गुल की कुछ जुल्फ़ें गाल से टकराई थी। उसने सर उठा रखा था, लब फैले थे और आंखों में दुनिया जहां की रौनक थी। इतनी ज़िंदगी तो कभी उसे भी खुद में दिखाई नहीं दी, तो फिर उस मुसव्विर ने कब और कैसे बूझ ली? स्केच इतना खूबसूरत था। वो पिछले 1 साल से साथ रखे घूम रही थी, मगर आज तक उसके मुकाबिल का कोई कलाकार नहीं मिला। सियाह सुरमई लकीरों के अलावा एक कोने में बस एक सत्र दर्ज थी, ब्रोहा, चुड़ैल, सैयदी से माफ़ी मांग लो। ना कोई तौजीह और ना ही कोई तफसील। क्लासिक दबीर अल-साज़ार। वो जानती थी यहाँ किस माफ़ी का जिक्र हो रहा था। गुल ने फातिर को धोखा देते अबील का साथ दिया था।
اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد نہ گل نے کبھی اس معاملے کو دہرایا، نہ فاتر نے کوئی شکوہ کیا۔ ہر بار اس امانت کو دیکھتے اسے آخری ملاقات یاد آتی، سیدی سے معافی مانگ لینا۔ دبیر نے بھی کہا ہی تھا کہ گل کا صبر جواب دے گیا، میں کیوں مانگوں جبکہ میں برابر کی مظلوم ہوں۔ نہ انہیں حقیقت کا علم تھا نہ مجھے۔ اگر کسی کو معافی مانگنی چاہیے تو وہ تم ہو، اصل خیانت کار تم ہو، حقیقی منافق تم ہو، ہم سب کا بھروسہ زخمی کرنے والے بھی تم ہو، سختی سے کہتے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ گہری خزاں جیسے نگاہوں نے ہلکی آسمانی آنکھوں پر جمی تھی۔ سرنگ کا کھلا چہرہ ان کے بیچ وارد تھا۔ فاتر اسلام بغض کو پالنے والا آدمی ہے۔ تم اس کے سامنے اپنے قصور تسلیم نہیں کرو گی تو وہ کبھی سچے دل سے تمہارے لیے ہمدردی نہیں رکھے گا۔ گل نے لبوں کو سختی سے ملاتے خود کے جذبات کو بہنے سے روکا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر سامع کو وہ اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ خدا کرے تم مر جاؤ۔ اپنے اندر مجتمع زہر کے ہر قطرے کو جمع کرتے گل نے لفظوں میں سے ڈسا۔ وہاں پہلے سا کچھ نہ تھا، نہ رحم، نہ ہمدردی اور نہ ہی احسان۔ اس کے قیاس کے متضاد وہ نہ غصہ ہوا، نہ بے پرواہ رہا اور نہ ہی شرمندہ، بلکہ وہ تو مجھے اپنے قرض سے ادا کرنے کا شکریہ۔ ہنستے ہوئے وہ حیران کر گیا۔ وہ صرف ہونٹوں سے نہیں دبیر آنکھوں سے بھی مسکرا رہا تھا۔ مردہ نگاہوں میں زندگی بھی کب آئی جب وہ عین مرنے کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ وہ اس منظر کو آج بھی دہراتی تو رونگٹے کھڑے ہوتے۔ اس کی آخری مسکراہٹ میں پہلی مرتبہ تشکر تھا۔ تم صحیح تھے مسٹری مین۔ سر نے آج تک مجھے معاف نہیں کیا، کرتے تو کم از کم میرے پروگرام میں پہلے ہی آ جاتے، مگر وہ تو جب آئے بھی تب بھی بس یوں تھے جیسے کوئی اجنبی۔ گل دل ہی دل میں جیسے دبیر سے مخاطب تھی۔ لیکن میں کیوں معافی مانگوں؟ وہ خود بھی المیرا کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ایسے میں میرا دغا قدرت کی جانب سے ان کی آزمائش تھی۔ انہیں چاہیے پرانے قصوں پر مٹی ڈال کر آگے بڑھ جائے۔ مسئلہ اگر گل کا رویہ ہوتا تو فاتر کو تکلیف نہ ہوتی، لیکن اسے آج بھی گلجان کے کہے الفاظ یاد تھے۔ ان میں وہ زہر، ان کی وہ کاٹ، ان سے لگی ضربیں آج بھی ہری تھیں۔ وہ کاغذ ایک گتھی تھی جسے سلجھتے سلجھتے وہ خود الجھ رہی تھی۔ آخر یہ دبیر نے بنائی کیوں؟ کیا اس نے باقیوں کے چہرے بھی بنائے تھے؟ اور اس نے یہ کبھی گل کو کیوں نہیں دی؟ اور پھر دبیر جیسے آدمی کو دو لوگوں کے مابین خلش کی کیا پرواہ؟ ہزاروں سوالات تھے مگر ان کے جواب دینے والا اس دنیا میں ہی نہیں تھا۔ ہوش کے ناخن لو عورت، میں کب تمہارا دوست تھا؟ نہ میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، نہ خیر خواہی کا وعدہ کیا، نہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی۔ اگر تم اپنا چشمہ صاف کرتے، آنکھیں کھول کر دیکھتی تو تمہیں یاد ہوتا میں دبیر السازار کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مشکل میں تم سب کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ تم ایک خوش فہم عورت ہو گلجان، منہ اٹھائے کسی کی بھی مدد کو چل پڑتی ہو، جبکہ در حقیقت کسی کو تمہاری مدد تو کیا تمہاری موجودگی کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اپنی نوکری سے وفادار ہوتا ہے۔ میں نے صرف اپنے فرائض نبھائے ہیں، وہی فرائض جن کا میں نے عطیہ لیا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد بھی وہ اگر دل اور ذہن میں جھانکے تو دبیر کے نام پر کوئی جذبہ نہیں ملے گا۔ غصہ وہ ختم ہو چکا تھا، دوستی وہ کبھی تھی ہی نہیں، شکوہ اس کے لیے رشتہ بھی تو ہو، نفرت وہ زندہ ہی نہیں رہا، انسیت وہ اس قابل نہیں تھا۔ دبیر اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، دبیر اس کی زندگی میں کبھی نہیں تھا۔ تم منافقوں کی بستی کے سب سے بڑے منافق ہو دبیر السازار۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے سمندر کی جانب کیا، انگلیوں کی گرفت کھولی اور کاغذ آزاد کیا۔ اڑتا ہوا وہ چہرہ، دبیر کی واحد نشانی اور کماری کی امانت فضاؤں کی زینت ہو گئی۔ جیسے وہ اس کی زندگی میں کوئی اثر چھوڑے بنا چلا گیا، ویسے ہی یہ مصوری بھی اپنا اثر چھوڑتے آزاد تھی۔ اسے اپنے حالیہ زندگی میں ماضی کا کوئی کانٹا نہیں چاہیے تھا۔ مٹے اور جلے کناروں والا وہ یکتا صفحہ ہوا کی بلندی پستی کے ساتھ اٹکھے لیا کرتا رہا۔ بندرگاہ سے دور جاتی گلجان کے چہرے پر کرختگی تھی۔ پرس میں پھینکا فون بجنے لگا، ناگواری سے نکالا تو اگلے لمحے ماتھے کے بل زائل ہوئے۔ فطری سی شرم اور خوشی نے رخسار پر جگہ بنائی۔ مرحبا۔ دوسری جانب زبیر ابایومی اس کے ترکش لب و لہجے سے بے حد محفوظ ہوا تھا۔ باب منصف۔ ملک تھا مالتا، شہر تھا اس کا دارالحکومت والیتا۔ موسم قدرے گرم، کچھ حبس زدہ اور بے انتہا پراسرار تھا۔ مالتا اٹلی کے نزدیک واقع یورپی ملک ہے جو اپنے یونانی عمارات اور ساحل سمندر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وجہ شہرت اور بہت، مگر اس وقت کہانی میں ان کی تعریف اہم نہیں۔ اونچی نیچی سرخ خاکی عمارات کی تنگ گلیوں سے مزین اس شہر کے رہائشی کونے تک مسافر ہو، ٹھہر جاؤ اور سر اٹھاتے ان گلیوں کی تاریکی دیکھو۔ پشت پر تمہیں سمندر، سورج اور زندگی ملے گی، مگر ان بند ہوتی محلے کے
محلے کوچوں میں صرف اندھیرا، جرائم اور موت ہوگی۔ ایسے ہی ایک اینٹوں سے بنائی سرخ اور خاکی بلندی تک جاتی سیڑھیوں کو رفتہ رفتہ طے کرو۔ سبز رنگی لوہے کے گیٹ، دروازوں کے دونوں جانب سیاہ سلاخوں کی کھڑکیاں، آس پاس اشن کے نارنجی پھولوں کے ننھے گلدستے، رنگا رنگ لوہے کے احاطے اور ان کے درمیان آتی وہ آواز، انسانی وجود کے چٹکنے اور منت بھری کر رہا، جیسے کسی بھاری شے سے کھوپڑی کے ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ اوپر نیچے شدت سے وہ شے کوئی سر کی پچھلی جانب مار رہا ہو، اور ہر وار پر سہنے والے کی ہمت منہ سے نکلتے خون سمیت ہی جسم کا حصہ چھوڑے جائے۔ اسی آواز کے تعاقب میں کچھ دیر کے لیے اگلا قدم فضا میں روک لو۔ سیڑھیوں کی ایک طرف بنا کوئی تہخانہ تھا جس پر سے لٹکتا کتبہ جل بند ہو رہا تھا۔ اس کی بھنبھناہٹ اور ہلکی پھلکی روشنی مالتا کے قضا ہوتے سویرے میں صاف تھی۔ میخانے کے ساتھ ایک تنگ سا راستہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں چھپتے اس سرخ نیلی روشنی کے عین نیچے کھڑے ہو جاؤ اور آنکھ کے کنارے سے تنگ گلی کا منظر دیکھو۔ کباڑے سے لدا کوڑا دان، مختصر گلی کے اختتام پر سنتراشی والی غلیظ دیوار، اور پھر کوڑے دان کے پیچھے سے نظر آتی دو انسانی ٹانگیں، وقفے وقفے سے ٹانگیں جھٹکا کھاتی۔ کوڑا دان پر بیٹھی نارنجی بلی مرغی کی ٹانگ چباتے اسے تڑپتے انسانی وجود اور اس پر ظلم ڈھاتے شخص سے بے پرواہ تھی۔ یہاں بلی اپنا من و سلوا لے کر مٹکتی گلی سے باہر نکلی، وہیں اس زمین بوس دھرنے بھی جھٹکے کھانا چھوڑ دیے۔ والدہ کی گول گنبدوں والی زرد عمارات پر نارنجی اور جامنی اندھیرا چھایا تھا۔ کوڑے دان کے پچھلے سے کوئی ہیولا سا کھڑا ہوا، مختصر روشنی اور گلی کی بدبو اعصاب پر بھاری تھی۔ جب اس سائے نے لڑکھڑاتے قدم پیچھے کیے، اگر بروقت وہ کچرے کے مسکن کو نہ تھامتا تو یقیناً گھٹنوں کے بل ڈھہ جاتا۔ وہ شخص اب پہیلی سے نکلتے حقیقت میں آیا۔ میخانے کا کتبہ یکدم جل اٹھا، بلی دو چھلانگوں میں غائب ہو گئی۔ وقت اپنے مواز کو آیا، رکی سانسیں بحال ہوئی یا شاید حلق میں دھنس گئی۔ کہانی کے ترب کا پتا زندہ تھا۔ گہری آنکھوں والا دبیر السازار سبز ہوڈی پہنے ہانپ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بھاری ماربل کا پتھر تھا، جبکہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک خون میں لت پت تھے۔ تازہ خون کی بو پر کسی کو بھی متلی آ سکتی تھی، مگر وہ اس مشق کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اس کے علاوہ ہر شے قید دلاتی تھی۔ دبیر کے کندھے پر سے جھانکو تو سامنے ایک ادموا مرد ملے گا۔ مسخ شدہ چہرہ شناخت کے قابل نہ تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ اس آدمی کے دامن پر ریت، کچرا، کنکر یہ کیا نہیں تھے، جبکہ اس کی گردن تک آتے گریبان پر بس خون کے چھینٹے اور ماس کے لوتھڑے تھے۔ سر خون کے تالاب میں ایک جانب ڈھلکا تھا۔ ایسے مناظر مالتا کی گلیوں کے لیے عام تھے۔ دبیر نے پتھر کچرے کے انبار پر اچھالا۔ اس شخص کے لواحقین نے اگر اس پتھر سے انگلیوں کے نشان لے بھی لیے تو دبیر کو پرواہ نہ تھی۔ سبز ہوڈی تلے سرمئی شکن زدہ ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر پہنے اس نے ہاتھوں کو بند کر کے کھولا۔ پشت کو دیوار سے جوڑتے اس نے گہری سانس لی۔ اب نہ جسم پر کوئی لرزش تھی اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی جذبہ۔ وہ دوبارہ سے خالی خولی سلیٹ السازار بن گیا۔ جیب میں سے فون نکالتے اس نے ادموے کی تصویر بنائی۔ چہرے پر نہ بے رحمی تھی نہ بے بسی، اور خوشدلی تو بھولے سے بھی نہیں آئی۔ آگے آتے اس نے لت پت وجود کا لباس ٹٹولا۔ پتلون کی پچھلی جیب سے والیٹ نکالتے اندر موجود ہرے نوٹوں کو مٹھی میں بھرا، اور پھر کوٹ میں موجود فون نکالتے خود رکھ لیا۔ جب تک ہاتھ نہ اٹھا لو تم نیم پاگلوں کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی، جذبات سے عاری میکانیکی انداز میں کہتے اس نے جیب میں موجود رومال کی مدد سے ہاتھ صاف کیے۔ کف نیچے موڑتے اس نے لباس کی ٹوپی سر پر گرائی اور بے ہوش وجود پر اپنا داغدار رومال اچھالتے اندھیرے میں نکل گیا۔ بے منٹ وقت پردے دیتے تو ہم دونوں کو اتنی یادگار ملاقات نہ کرنی پڑتی۔ دیوار ٹاپتے وہ دوسری جانب آیا جہاں نیچے کسی گھر کی چھت تھی۔ سورج نکلتے آسمان پر سرخ اور پیلے رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہیں ایک مکمل ڈھکا وجود اب گھر کے پائپ پر رینگتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ سمندر کے بیچ بنا وہ ملک اس وقت نیند کی آغوش میں تھا۔ دبیر سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چل رہا تھا۔ گلی کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے آتی، ایک پر دوسرا گھر یوں بنا تھا جیسے شہر میں رہنے کی جگہ نہ ہو، مگر آبادی نے پھر بھی یہیں بسیرا کرنا ہو۔ اپنے پاؤں کو دیکھتے اس کا ذہن ہر خیال سے عاری تھا۔ چار گلیاں آپس میں ملتی چوراہے کی صورت اختیار کر گئی، جہاں آمنے سامنے دو قدرے ہوادار محلوں کو جاتی تھی۔ جہاں دبیر تھا اس کے مقابل والی سڑک ڈھلان کی مانند مزید ویرانے اور اندھیرے کی طرف کو مڑتی تھی۔
चंद सानिये यूं ही बीत गए। वो चौराहे से कुछ फासले पर मौजूद रहा। चेहरे पर टोपी का साया बन रहा था और गहरी आंखें फर्श पर ही मरकूज थी। मजीद कितनी देर मेरा पीछा करना है? दबीर की आवाज़ मध्यम थी और लहजा शनासाई लिए था। आहिस्ता से रुख मोड़ते उसने पुश्त पर मौजूद मुखातिब को देखा। छोटा कद, जर्द रंगत, छोटे कट बाल जो जगह जगह से मुख्तलिफ रंग के थे, एक बाजू मुकम्मल रंगारंग टैटू से ढका और सुरमई शर्ट पहने कोई 22-23 बरस की लड़की थी। थकती नहीं हो तुम वैसे? जहाँ दबीर अलसाजार ने टोपी का चेहरा गिराया, वहीं मध्य मुकाबिल खड़ी राबिन भी 2 कदम आगे आई। बिसात के खुफिया मोहरों ने खेल संभाल लिया था। अब वक्त था उनकी जानिब की किस्सा गोई को जबान ज़दे आम करने का। कहानी इस मोहरे की जिसने तहफ़्फ़ुज़ को जन्म दिया। दुनिया में आए दिन लाखों की तादाद में नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, मगर क्या तुमने कभी गहरी रात में दरियाए नील के किनारे आधे कमर की बिखरती रोशनी में कोई इंटरव्यू मुनक्किद होते देखा है? दबीर अलसाजार ने भी नहीं देखा था, मगर लिफाफे में मौजूद पत्ते को पढ़ते तिस्मे बांधता वो बर वक्त ही मंजिल पर पहुंच गया। पानी की सतह पर साया करता चांद 4 टुकड़ों में बटा था। लहरें आती और महताब के सिवा साए को अपने अंदर समो लेती। नई लहर आती, नया शहर बनता, नया साया उभरता। रात की खामोशी में लहरों का शोर ताजगी बख्श था। उसकी सियाह शर्ट कदरे नम हो चुकी थी। उसमें पहनी खुले बटन वाली धारीदार शर्ट उंगलियों को आधा ढके थी। गंदमी शॉर्ट्स से दिखती बरहना टांगों पर दरिया का यकबस्ता पानी रेत के जर्रात छोड़े समंदर का हिस्सा बन जाता। आशिक का चेहरा शांत रहा, बाजू पहलू में गिराए वो यहाँ आने के मकसद से बेखबर था। दबीर के बेइख्तियार ने सरगोशी की खुशामदीद मौत जब उसकी पुश्त के साए में एक वजूद आ ठहरा। बुलंद कामत, चौड़े कंधे, तंदोमंद बाजू जो सर से लेकर पैर तक सिया टूपीस में छुपे थे। आने वाले के सामने दबीर अलसाजार छुप सा गया। साहिल की नमरेत में दबीर के पांव धंसे थे। लहर आती और टूपीस वाले की चमकदार जूतों की नोक पर करीब आते ही पलट जाती, यूं जैसे उसके जूतों पर छाप ना छोड़ने की तंबीह उन्हें कुदरत ने की है। अहलन व सहलन अलसाजार, चांद, चमक, इश्क सबको इस आवाज़ ने अपनी लपेट में लेते दबीर अलसाजार के वजूद को साकित कर दिया। हवा के थपेड़े पहले से सख्त लगे। कुदरत की खूबसूरती अब बदनुमा हुई और पांव तले रेत दिलदल बन गई। किसी मनहूस की शक्ल देखकर जहाज में बैठा था। जब से आया है वाकिफकारों से ही फहरिस्त नहीं। कैसा लग रहा है मिस्र की हवाओं में दोबारा से सांस लेना? दबीर की कनपट्टी से पसीने की पतली लकीर फिसलते हुए कान तक आई। उसने शकूक को गलत साबित करने की खातिर जरा सा रुख फेर कर पीछे देखा। वजूद का तवाज़न हाथ से छूटा और दबीर डगमगाते हुए पानी में गिरा। ऊंची शराब और पानी के उठते कतरों के पार उसे 2 पीस वाला मर्द दिखा। सिलिका नामी वो पेशावर मुजरिम दबीर की बदी तक पहली सीढ़ी थी। इस सीढ़ी से पीछा छुड़ाते ही वो स्पेन भागा था। तुमने मुझे बुलाया है? दबीर ने सख्ती से सवाल किया। खौफ ज़ाहिर हो चुका था और अब उसकी जगह तैश ले चुका था। जेब से हाथ निकालते वो ऊंचा मजबूत कामत वाला मर्द आगे बढ़ा। रौब था या नफरत के समंदर की लहरें पीछे को जाने लगी। नहीं बुलाया तो इन जहाज़ वालों ने ही है। मैं तो महज खुशामदीद कहने आया हूँ। कदरे झुकते उसे दबीर की जानिब हाथ बढ़ाया। गहरी हंकार भरते दबीर चेहरा फेर गया। इस हाथ को उसने 6 साल कब्ल थाम कर सरी गलती की थी। वो ये कोताही दोबारा नहीं दोहराएगा। मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर चुका हूँ। अब तुम मजीद मुझसे काम नहीं निकलवा सकते। आधा हलाल भी अपने दिल पजीर आशिक पर हैरान हुआ। भला कब उसने दबीर को जलाल या फिर मलाल के सिवा किसी रूप में देखा था? कुदरत के मौसम बदल जाते लेकिन उसके मिजाज सारा साल एक से रहते। कर्ज अदा किया है, सबूत तो अब भी मेरे पास है। दबीर जो पानी से निकल रहा था ठिठक गया। सर उठाते उसने उल्टे पैर पीछे जाते मुजरिम को देखा। वो रात उसकी आमद से कब्ल इतनी सियाह ना थी। 6 साल पहले जब दबीर यहाँ पढ़ाई की गर्ज से आया था, तब उसने सिलिका से मंशियात खरीदी थी। पैसों की अदायगी ना करने की सूरत में उसने सिलिका के लिए काम शुरू कर दिया। वो अपनी एक साथी के जरिए उस तक मंशियात पहुँचाता और फिर दबीर जामे में उन्हें बेचता। अलमीरा नहीं, असल मुजरिम दबीर था। इस्तेज़ाइया सा मुस्कुराते हस्पानवी सीधा हुआ। छोटे दांत समेत कुछ मसोड़े भी मुस्कुराहट का हिस्सा थे।
क्या करोगे इन सबूत का? जान से मरवाओगे? कह दो ये सच है तो मैं कल का मर्दा अभी गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। साहिल समंदर पर बैठते उसका गीला लिबास अब रेत से भर चुका था। घुटनों पर कोहनियाँ रखते उसने आमदी को नहीं देखा। मैं जानता हूँ तुम मौत से बेखौफ हो, बल्कि ये कहा जाए मुंतजिर हो, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। कदम कदम चलते वो अब नीचे बैठे। दबीर की पुश्त पर था। दबीर उसके तजिया पर फखरिया मुस्कुराया। तभी मैं तुमसे तुम्हारी जान नहीं, एक ज्यादा अजीज शय लूंगा। दबीर उलझा। तुम्हारी आज़ादी। उसके पट्टों का तनाव आज़ाद हुआ। दिल यकदम डूब गया। साकित हुए जिस्म से दबीर अब सुरमई समंदर को देखने लगा। मैं पुलिस को तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत दूंगा और ये मुकम्मल कोशिश करूंगा कि तुम्हें उम्र कैद हो। ऐसी जगह ना ऐसी जगह ना तुम खिड़की से चांद देख पाओ और ना खुद की जान ले सको। दबीर का रवा रवा उसके जहरीले अल्फाज पर अंगारों तले आया। वो अपनी सारी कश्तियां जलाकर यहाँ बस आज़ाद रहने ही तो आया था। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा दबीर, कम अज कम किसी नागहानी आफत या बीमारी से कब्र तो तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दबीर तो जिंदगी के ख्याल से ही मर जाए, वो कैसे इतने साल से सिसक कर गुजारेगा। सलीका अब दूर हटते एक जानिब खड़ा हो गया। नम हवा उन दोनों के गिर्द थी, मगर फर्क ये था दबीर का वजूद नम था और सलीका पर से तो जैसे नमी भी लानत भेजे। दुनिया उसके असल नाम से नावाकिफ थी और उसकी असलियत उसके कारोबार से दूर थी। समंदर भी जैसे खामोश हुए उनकी गुफ्तगू का ऐनी शाहिद बना था। पसे मंजर पर मौजूद पुल भी सवारी और इंसानों से पाक था। कोई रेंगता हुआ समंदरी जानवर दबीर की जानिब बढ़ रहा था। उसने मरी हुई निगाहें झुकाते उस जानवर को करीब आने दिया। मुझे क्या करना होगा? दबीर जब बोला तो वहाँ वही असली वीराना था जो उसकी शख्सियत की पहचान थी। केकड़ा अब अपने हाथ उठाते दबीर की रान तक पहुंच चुका था, जब अगले ही लम्हे किसी के भारी बूट ने उसे कुचल दिया। नन्हा सा वो सुर्ख गुलाबी समंदरी जिलवा जलीवा रेत पर बिखर सा गया। दबीर ने कातिल के पांव से नजरें उसके चेहरे तक उठाई। सियाह सुरमई आंखों वाला वो हैवान इस जानवर की तरफ से लुत्फानंदोज था। दबीर से नजर मिली तो मुस्कुराया। आगे के नोकीले दांत तेज थे। समझदार हो तुम, तभी सरवाइव कर जाते हो। जवाबन कोई राय ना आई। सलीका ने पांव पीछे हटा लिया। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जिस मकसद के लिए मिस्र आए हो मुकम्मल करना है। मैं मिस्र भाग कर आया हूँ। दबीर की उठी आंखों में नफरत थी। भाग कर नौकरी करने आए हो? आसमान भी जानता था ये सवाल नहीं ताकीद है, और अगर इनकार किया तो तंबी बन जाएगी। चेहरा दूसरे रुख पर फेर लिया। ये भी उसकी हामी थी कि अगर इसरार किया तो हामी को हकीकत करने में नाकामी होगी। झुकते उस मुजरिम ने दबीर का कंधा थपका। मुझे तुम बड़े पसंद हो लड़के। तुम जैसे कोई 10-12 पैदा हो जाए तो हम जैसों की तो ऐश ही ऐश है। उसके कहकहे में शैतानियत की बू थी। दबीर ने ना हाथ दूर किया और ना मजानिब को देखा। मैंने सिर्फ नौकरी नहीं करनी ना। दूर जाता सलीका उसके अचानक इस्तफसार पर ठहरा। दबीर के वजूद तले यकलहरे साहिल को गीली करती नायल से जा मिलती रही। मैंने आज से पहले कभी तुम्हें पूरी बात बताई है? सवाल के बदले सवाल आया। आज से पहले कभी तुमने ऐसा कोई मुतालबा भी नहीं किया? दबीर ने खड़े होते तल्खी से कहा। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करने वाले हो? मेरे अकाउंट में टिकट के पैसे माह मलिका ने नहीं, तुमने डलवाए हैं, राइट? ये सब तुमने करवाया है ना? तुम ही इतने जुनूनी हो, तुम ही मेरे सियाह माजी से वाकिफ हो। आखिर को तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? दुनिया भरी पड़ी है, तुम किसी और से काम क्यों नहीं निकलवा लेते? हलक के बल चिल्लाते उसने खुद से दुगने आदमी की पुश्त देखी। सिलिका ने एक गहरी सांस सूखते गए हलक में उतारी और गर्दन पीछे गिराई। हर कोई तुम्हारी तरह फालतू थोड़ी है। दबीर लाजवाब हो गया। उसका हलक इतने बोलने के बाद बैठ गया। थोड़ी देर में माह मलिका का इंटरव्यू शुरू होगा। ऐन उसी मकाम पर आने वाला तुम्हारी वफादारी देखेगा और कहेगा कि समंदर में कूद जाओ। तुम कूद जाना और अपनी जान दे देना। अगर बच गए तो तुम्हारी जान उनकी, और अगर मर गए तो मेरे हाथ से भी गए और उनके भी। इसका लहजा गंभीर और आवाज़ गहरी थी, यानी मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। ये एक आम जहाज़ नहीं। दबीर की आवाज़ पर वो दिल खोल कर मुस्कुराया, पलट कर पीछे देखा और आंखें झपकते तसल्ली दी। क्या करते हैं ये? पुल तले दो बदी के मुसाफिर एक निज़ाम का तख्ता पलट डालने को जमा थे। माह मलिका की मुकम्मल हकीकत पर दबीर सुन होकर रह गया। वजूद को जैसे कीड़े ने डंग मारा और हाथ पांव सब्ज पड़ गए। यानी मुझे इस जहन्नम में तुम्हारे लिए पैगामात आगे पीछे करने हैं। दबीर की हैरत वाजिब थी। जो उसने सुना था उस पर गुमान भी फितरी था।
آگے آتے سلیقہ نے اس کے کندھے پر گرم ہتھیلی رکھی۔ میں بے بس ہوں، بے وقوف نہیں، جو ایک عام شہری کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دوں۔ مجرم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کوسے کا دایاں ہاتھ ایک عورت ہے، وہی تمہاری مدد کرے گی، تمہیں بس اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ دبیر نے ناک چڑھائی۔ تم ہمیشہ عورتوں کے کندھوں پر رکھ کر ہی بندوق چلانا۔ اشارہ اس کا کہاں تھا سلیقہ سمجھ گیا۔ گردن پیچھے گرا کر وہ ہنس دیا۔ ایسی شکل کے ساتھ تمہارا مجھ سے جلنا واجب ہے۔ دبیر نے حقارت سے اس کا ہاتھ دور دھکیلا۔ جب تمہارے پاس وہاں ایک جاسوس ہے تو مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ سلیقہ نے اس مرتبہ اس کے دونوں کندھے تھامے اور سختی سے دبایا۔ دبیر کو لگا وہ وزن تلے چٹک جائیں گے۔ وہ جب اپنے پرانے ساتھیوں کو دھوکہ دے سکتی ہے تو میرے ساتھ دغا کرنے میں کیسے شرمائے گی؟ اسی لیے تمہیں بھیج رہا ہوں لڑکے۔ اس کے گال پر تھپکی دی۔ اس پر نظر رکھنا اور جو وہ کہے بس وہی کرنا۔ ڈبل ایجنٹ تم پہلے بھی تھے، اس مرتبہ تم ٹرپل ایجنٹ ہو۔ کوسے کی آنکھ میں دھول جھونک کر کامل کے احکام بجا لانا اور کامل پر شک گزرے تو بس اسی کے ہاتھ بھیجے پیغام میں مجھے نشانی دے دینا۔ پیچھے ہٹتے اس نے الوداعی نظر ڈالی۔ اس وقت دبیر کو یہ معلوم نہ تھا اس کو 4 جگہ جھوٹ بولنے ہوں گے، ان سب سے بھی پہلے ان باقی 3 منہ بولے ساتھیوں سے۔ دور جاتے اس مرد کی چوڑی پشت اوجھل ہونے لگی۔ دبیر کا سانس اکھڑ گیا۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس نے اپنی گردن میں یہ طوق خود ہی ڈالا تھا۔ وہ کسی اور کے اشارے پر ناچتی کٹ پتلی بن کر رہ چکا تھا، جیسے وہ جب چاہے گا تب استعمال کرے گا، بنا یہ بتائے کہ آخر اس کی لالچ کیا ہے، اس مرتبہ کس شے کے حصول پیچھے ہے۔ دریائے نیل کے شور نے اس کے اعصاب کو اپنے شکنجے میں لپیٹا۔ دبیر نے حسرت بھری نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہی موقع تھا، وہ بھی آزاد ہو سکتا تھا۔ بس یہ کچھ قدموں کی دوری پر سمندر تھا، اور پھر نہ یہ خوف ہوں گے اور نہ ہی یہ دھمکیاں۔ مرنے کے بعد اسے ہراساں کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ایک دم وہ پانی کی سمت دوڑا۔ چہرے پر عجیب جنونیت تھی اور گردن پسینے سے شرابور۔ ہر اگلے قدم پر ہچکچاہٹ پہلے سے کم ہوتی۔ تیز لہر برہنہ پنڈلیوں سے ٹکراتی تو جسم کپ کپایا، مگر دبیر نے بنا رکے خود کو بحیرہ عرب کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے منہ کے بل پانی میں ڈوبتا اس کی گردن کسی کی بھاری شکنجے میں تھی، اور 2-3 لمبے ڈگ بھرتے اس کا چہرہ ساحل کی ریت میں دھسا دیا گیا۔ دبیر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ ہاتھ پاؤں مچھلی کی طرح جھلاتے وہ چیخ بھی نہ سکا۔ مقابل اپنی گرفت تنگ کرتے اسے مزید ریت میں پھنسا رہا تھا۔ اگر کچھ دیر کی تاخیر ہوتی تو دبیر کی خواہش مکمل ہو جاتی۔ جھٹکے سے گردن پیچھے کرتے اس شخص نے دبیر کو ایک طرف پٹکا۔ لمبی سانسیں بھرتے وہ کھانستے وہ اب ناک اور منہ سے ریت سمیت تھوک اگل رہا تھا۔ آنکھیں جل رہی تھی اور حلق اندر تک کنکر اور پتھروں سے ہی جھگڑتا رہا۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا السازار۔ وہی سرمئی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ویسی ہی گہری موت جیسی آواز، اور کچھ دیر قبل دیکھے گئے چوڑے کندھے۔ یہ خیال نکال دو کہ تم آزاد ہو۔ جب تک میں سانس لے رہا ہوں تب تک تمہاری بھی رکنے نہیں دوں گا۔ کب جھٹکتے سلیقہ دوبارہ اندھیروں کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ دبیر اب تک کھانس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ چہرہ نیلا اور گلابی تھا، جبکہ دبیر کی رگیں نمایاں تھی۔ اس نے گناہوں کے دلدل میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ اب جب تک وہ دلدل نست نہیں ہو جاتی دبیر اس کی لپیٹ سے نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ قصہ اتنا پرانا نہیں اور نہ ہی روئے انسانیت کے لیے اس قدر انوکھا ہے۔ ایک نشے کی لت کا مارا اپنے نفس کی تسکین کرتے بیوپار سے ہاتھ ملا بیٹھا۔ بیوپار نے اس کے کان میں ایک میٹھا گیت گایا، اور لڑکے نے ایک ہاتھ سے منشیات تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بقیہ زندگی اسے سونپ دی۔ اب وہ تا عمر کے لیے سوداگر کا غلام ہو کر رہ گیا۔ پھر چاہے سوداگر اس سے جھوٹ بلوائے کہ اپنی ہی ہم جماعت پر الزام لگا دو، اس سے یہ کہے کہ اپنے ہی رفیق کو جھوٹی مخبری کرو، یا پھر اس سے تاکید کرے کہ اپنے متبادل طلباء پر نظر رکھو، وہ رکھے گا۔ مگر جب حد تمام ہو جائے اور خریدار فاصلے پر ہو جائے تو غلامی کی ڈوریں خستہ پڑ جاتی ہیں۔ کچی بیڑیوں سے بھاگنا آسان تھا، آزاد ہونا پھر بھی ناممکن۔ دبیر بھاگ گیا۔ 6 سال پہلے جیسے ہی سلیقہ کے پیچھے مصری پولیس لگی، وہ درست موقع دیکھتے ایک دن اپنا ساز و سامان باندھتے واپس اسپین پہنچ گیا۔ اتنے سالوں سے مالکہ اب اپنے بھاگے پالتو کی ہی بو سونگھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ ملے گردن میں پٹا ڈال کر اپنی پسند کے کرتب کروائے۔ دبیر السازار نے اس دن فاتح سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ روز اول سے ہی ماہ ملکہ کی مکمل حقیقت سے آشنا تھا۔ کوسے کو لگتا تھا دبیر اس کا ملازم ہے، باقیوں کو یقین تھا دبیر انہی کی طرح مفلس ہے۔ کماری سمجھی تھی دبیر اسی کے جیسا مجبور ہے۔ کامل کو لگتا تھا دبیر کو اس کی احکام آوری کے لیے
تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سلیقہ کی خام خیالی تھی وہ اسے اپنا نمک کھلا کر وہاں بھیجے ہے۔ وہ سب اپنی پیشن گوئیاں لیے تھے، جبکہ دبیر السازار کے ارادے ان سب سے بلاتر تھے۔ وہ صرف ایک شخص سے وفادار تھا، وہ صرف ایک سے مخلص تھا، اور وہ صرف ایک کی سہولت کا سوچتا تھا۔ خود کی ذات کے علاوہ اس کے لیے اس کائنات میں سب ہیچ تھا۔ دنیا والے اسے اپنا سمجھتے تھے، اور وہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کمال رکھتا تھا۔ اس روز گیلری میں دبیر کچھ دیر بعد ہونے والے حالات سے ناواقف تھا۔ اسے تو بس بجا آوری کے احکام دیے گئے تھے، اور ایک موقع کے جاؤ اپنی حقیقت بتاؤ۔ کوسے نے اسے بیشتر مواقع ایسے دیے کہ وہ اپنی حقیقت باقیوں کے سامنے کھول دے۔ دبیر بھی جانتا تھا ایسا وہ صرف ذہنی تناؤ کے لیے کر رہا ہے، اسے دوسروں کے غم تسکین بخشتے تھے۔ چنانچہ اس نے اداکاری کی۔ قلعے میں داخل ہوتے وہ خون آلود ہاتھ دیکھتے اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سہم گیا۔ دل ہی دل میں اس نے لعنت بھیجی۔ گل، المیرا اور فاتر اسے اپنے ارادوں میں شامل کرتے رہے، وہ چوں چاں کیے بنا سب سنتا رہا۔ دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ ماہ کامل اور سلیقہ کا بغیر زبان والا طوطا بنا رہا۔ جو وہ چاہتے تھے وہ کیا، جیسا وہ چاہتے ویسا ہی کیا۔ دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ مسئلہ تب ہوا جب اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دبیر کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ قید میں کبھی نہیں مرے گا۔ حیات اس کی قید تھی اور موت اس کی رہائی۔ جس روز وہ عورتیں بھاگ رہی تھی، ماہ ملکہ نے اسے گل جان کو اصلیت کی جانب اشارہ دیتے پکڑ لیا۔ اگلی مرتبہ ہمارے خلاف جانے سے پہلے سوچ لینا، نتائج اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ قید میں اس سے ماہ نگار ملنے آئی تھی۔ باقیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جھک کر کہتے ذبیح اللہ کو سے لطیف نے دبیر کو سمجھنے کا لمحہ دیے بنا جوتے سے اس کا جبڑا کچل دیا۔ اب دبیر اگر پلٹ کر دیکھے تو وہ اس کچھ روزہ قید پر شکر گزار ہوگا۔ اگر ماہ ملکہ اس پر یہ ظلم نہ ڈھاتی تو دبیر کبھی وہ اقدام نہ اٹھاتا جو وہ آنے والے دنوں میں اٹھانے کا سوچے تھا۔ یہ وہی دن تھے جب کہانی یا تو آر تھی یا پھر پار، جب وہ ایک انتھی بازی کھیل رہے تھے جس کا اختتام بھی دھندلا تھا۔ باقی جہاں قلعے کو چھوڑ کر اب جنگل میں اپنی جان بچا رہے تھے، وہیں دبیر اپنی جان دینے کے در پر تھا۔ یہاں سے نکلتے باقی سب تو اپنی زندگیوں میں لگ جائیں گے۔ ایک بچے گا وہ جس کی طاق میں بیٹھا حیوان دوبارہ اس سے کسی فریب کی چکی میں پیس آئے گا۔ خود کو بخشش دلوانے کا اس سے بہتر مواقع اور نہ تھا۔ اب تک کوسے اس کی اور کامل کی اصلیت جان چکا تھا۔ دبیر کی جانب سے تو معلوم نہیں، مگر کامل کے ملمین نے یقیناً اس کا دل توڑا ہوگا، تبھی وہ اسے چھوڑتے موت کے حوالے کر گیا۔ جہاں کچھ لوگ کماری کے ساتھ تھے، وہیں کوسے نے بھی اپنے تعاقب کار بھیجے تھے اور انہیں تاکید کی تھی کہ ابیل کے سوا سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے سیاہ لبادوں کے جھنڈ میں یکتا بھورا چگا ابیل کو شناس کرنے کے لیے پہنایا گیا تھا۔ تو یعنی تم ہمیں بچا رہے ہو؟ تلخی سے سوال کرتے ترک لڑکی خود ہی ہنسنے لگی۔ تم کسی کو بھی نہیں بچاتے مسٹری مین، تم اب بھی خود کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ تھوکنے کی کمی تھی، ورنہ لہجہ تو ایسا ہی تھا۔ یہ سچ تھا، وہ واقعی خود کی حفاظت کر رہا تھا۔ کوسے کے بندے ان باقی دو کو مار دیتے، دبیر کو پرواہ نہیں تھی، مگر اصل مسئلہ تھا اس کے مالک کے وفادار کیڑے مکوڑے جو جال بجھائے جزیرے پر پھیلے تھے۔ وہ جانتا تھا سلیقہ کی اس پر نظر ہے، وہ خودکشی کی کوشش کرے گا تو بچا لیا جائے گا۔ وہ اگر کل پیدا ہوا ہوتا تو یقیناً اس مجرم کی دوگلی کہانیوں اور آزادی کے جھوٹے وعدوں پر یقین بھی لے آتا۔ ان دو کو اپنے ساتھ رکھنے کا مقصد بھی بس یہ تھا کہ اس پر شک نہ کیا جائے۔ دبیر کو درست موقع کا انتظار تھا۔ قدرت نے اس کا انتظار رائگاں نہیں کیا، اسے وہیں لا کر چھوڑا جہاں اس کے لیے سہولت تھی۔ کوئی بھی عاقل بالغ کبھی فاتر کے ساتھ قلعہ نہ جاتا، وہ عاقل بالغ جسے اپنی جان عزیز تھی۔ دبیر ایسی کوئی نیک تمنا نہیں رکھتا تھا، وہ باخبر تھا کہ وہاں موت کی آہٹ ہے اور یقیناً کوئی آفت بھی۔ اس کا بچ جانا ناممکن تھا۔ لوگ اسے خبطی کہیں گے، دبیر کو پرواہ نہ تھی۔ وہ بے بسی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا جہاں وہ جلتی آگ دیکھتا تو اس کی جانب دوڑ پڑتا۔ قسمت اس کے ساتھ کبھی نہیں تھی، خواہشات اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ بچا لیا گیا، ایک مرتبہ پھر سے ہمیشہ کی طرح وہیں زندہ رہ گیا۔
ماضی کی وہ کہانی کے اگلے صفحے کوڑے تھے، ان پر لکھی کہانیاں مٹی ہوئی تھی تو کچھ مندمل۔ وہ 13 ماہ تک کوما میں رہا، وہی ہسپتال، وہی ملک اور وہی دن۔ جب المیرا عنایت محسن کو ہوش آیا، دبیر نے بھی اپنی 13 ماہ کی نیند سے آنکھ کھولی۔ جہاں المیرا شکر گزار تھی، وہیں دبیر کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ زندگی ہمیشہ اسی پر مہربان کیوں تھی؟ اگر وہ اتنا ہی لاڈلا تھا تو ایک خواہش پوری کر دیتی۔ تھکتے تو تم بھی نہیں ہو۔ یادداشت کے دربند ہوئے اور اسے حال میں جینا پڑا۔ رابن کا انداز اور ادا تلخ اور ہتک آمیز تھی۔ سینے پر بازو باندھتے اس کی نقش و نگار والا کلائی اوپر تھی۔ چوراہے پر آمنے سامنے موجود ہسپانوی مرد اور اطالوی لڑکی کی نظروں میں برابر کاٹ تھی۔ 27 سالہ دبیر السازار اپنے جلے ماتھے اور آنکھ کے کنارے اس سلے ہوئے نشان سمیت سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں اتنا فرق آیا کہ اب اس کا ایک کندھا، آدھی پشت اور ماتھے کے کچھ حصے کی جلد جل چکی تھی۔ سر پر اب بے انتہا چھوٹے کانٹوں کی مانند بال تھے، جبکہ آنکھوں کے حلقوں پر وقت کی سختیاں بے اثر رہی، وہ ایسے ہی تھے۔ سلیقہ سینیور صاحب کو نہ جانے کیا سوجی تھی جو تمہاری جان بچا لی۔ رابن نے سر سے پیر تک اس پر ایک اکتائی نظر ڈالی۔ قلعے کی اس آگ کو دبیر اپنی آخری آرام گاہ سمجھے آنکھیں بند کیے تھا۔ اس کا ایک بازو آگ کی لپیٹ میں ابھی آیا ہی تھا جب کسی نے آگ بجھاتے اپنا کپڑا ڈال دیا۔ دبیر ہڑبڑا کر اٹھا۔ سامنے والے کو دیکھتے اس کا دل کیا آگ میں خود ہی کود جائے۔ یہاں اس نے چلانا شروع کیا، وہیں سرمئی سیاہ آنکھوں والے نے ایک مکے کے زور پر اسے بے ہوش کر دیا۔ میں تمہیں یوں مرنے نہیں دے سکتا لڑکے، تم زندہ رہو، ایک نئی زندگی شروع کرو، میں اب مزید تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ سرنگ میں ایک خفیہ راستے تک جاتے اس نے کندھوں پر لادے دبیر سے کہا۔ نہ جانے اس سدھ بدھ کھوئے آدمی نے کچھ سنا بھی تھا یا نہیں، اس کے کندھے سے نکلتا خون خشک تھا، دوسرا بازو تقریباً بھسم ہو چکا تھا، توانائی لافانی تھی۔ ایسے میں اگر وہ بچ جاتا تو معجزہ ہوتا، اور معجزے تو ہوتے ہی دبیر السازار کے ساتھ تھے۔ اپنی طرف سے اسے جنگل میں چھوڑتا سلیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اس کا کام صرف اپنے وعدے کی پاس رکھنا تھا، وہ اس نے کر دیا۔ آگے جو امدادی گروہ قلعے کے ارد گرد لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں دبیر کا وجود مل جائے گا، نہ ملا تو اللہ کی ہونی کے آگے کس کی چلتی ہے۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اس نے آخر کو میری جان بچائی کیوں؟ سبز ہڈی والے نے گردن کھجائی۔ فرشتہ تو وہ کبھی نہیں تھا۔ دبیر نے صاف محسوس کیا کیسے اس کے طرز تخاطب پر رابن نامی لڑکی سلگ گئی۔ رابن سے اس کی واقفیت آج سے نہیں 8 سال پہلے سے ہے، جب وہ جامع میں منشیات بیچا کرتا تھا۔ وہی سلیقہ کی ساتھی تھی جو بے دریغ اس کے آگے پیچھے دم ہلاتی تھی۔ فرشتہ نہ ہوتے تو کبھی تمہاری جان نہ بچاتے، لڑکی نے چباتے ہوئے کہا، اور اب یہی نیکی اس کی جان کا وبال بنے گی۔ دبیر ایک ادا سے مسکرایا، اس کے اگلے الفاظ بیچ زبان میں ٹھہر گئے جب رابن نے پھرتی سے جیب میں رکھے چاقو سے اس کی گردن پر وار کیا۔ دبیر اگر بروقت نہ پیچھے ہوتا تو یقیناً نس کٹوا بیٹھتا۔ صبح کی پھیلتی اس روشنی میں 2 وجود لڑ جھگڑ رہے تھے۔ رابن مسلسل چھری سے وار کر رہی تھی، جب دبیر اس کے ہر نشانے کو تاکتے آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ یہاں لڑکی نے اس کے بازو کا رخ کیا، وہیں دبیر نے اس کی کلائی پکڑتے سختی سے موڑی، دوسری ہتھیلی سے اس کا جبڑا اوپر کیا۔ رابن کی زبان تالو سے بچ گئی، دانتوں کے بیچ آئی۔ اس سے قبل وہ سنبھلتی دبیر نے اس کی شہرک پر انگلیاں رکھتے پیشانی دیوار سے دے ماری۔ اب وہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لڑکی سر تھامے جھکی ہوئی تھی۔ حلق سے نہ سسکی نکلی اور نہ ہی آہ نکلی۔ یقیناً اتنا درد اسے گھٹنوں پر منت کروانے کے لیے قابل نہ تھا۔ دبیر نے چھری کی نوک ہاتھوں میں لیے اور پھر اس کے نزدیک آ کر ٹھہرا۔ مجھے معلوم ہے تم کوڑ مغز ہو، باتیں آسانی سے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، لیکن میری یہ نصیحت ذرا پلو سے باندھ لو۔ بدھی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کو کیا۔ مجھ پر نظر رکھنا چھوڑ دو اور آئندہ اس کی وکالت کرنے کے لیے کم از کم میرے پاس مت آنا۔ میں جانتا ہوں وہ اس دنیا کو خیر آباد کرتے ہمیشہ اکیلے جا چکا ہے، مگر میں اس کے گناہ نہیں بھولا۔ چاقو کی نوک رابن کی مومی گال کے نزدیک کی۔ مجھے وہ حساب دے گا۔ نوکیلا خنجر اس کی گال پر رکھا، ایک دن کا، پھر خنجر ذرا سا جلد میں دبایا۔ رابن کی نفس دبیر کی ہتھیلی تلے تیز تھی۔ ان 13 ماہ کا جب میں کوما میں تھا، خبر کچھ مزید اندر ہوا تو
खंजर कुछ मजीद अंदर हुआ तो खून के कतरे नुमाया हुए। इन 2 सालों का जब मैं जिंदा हूँ। कान की सिमत हाथ ले जाते वो उसके चेहरे पर खून की लकीर छोड़ गया। रॉबिन ने कराहते हुए सांस रोक ली। मेरी हर सांस पर उसकी मौत का कर्ज है। झुकते कान में सरगोशी की, चाकू वाला हाथ पीछे खींचते लड़की को एक तरफ यूं फेंका जैसे गोश्त के लोथड़े को जानवर के सामने उछाला हो। रॉबिन के चेहरे पर नाक से कान तक जाता घाव बन गया। खून भल भल बहने लगा, मगर उस पर हाथ रखते उसने भीख न मांगी। वो लड़की न जाने ऐसा क्या सह कर आई थी जो आंखों में आई नमी को उसने खून में घुलने ना दिया। दबीर ने होठ का कोना उठाते खंजर उसके कदमों में उछाल दिया। और साबिका 1 साल से इन गलियों में जराइम करके जिंदा था। उसे जिस शख्स तक रसाई चाहिए थी, एक दौर में वो भी ऐसी ही गलियों में नोच और चीड़ कर गदा गदा कर गदागर से शहंशाह बना था। तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी जान ज़ाय कर रहे हो, तुम कभी सीनियोर को ख़त्म नहीं कर सकते। रावण का जबड़ा एक जानिब से सुन्न हो चुका था। खून अब दामन को सुर्ख कर गया, यहाँ तक कि उसके हाथ का अजली रंग भी पहचान के काबिल न रहा। दबीर ने उसे देखते होठों का कोना का उठाया। वो अब खूब मुस्कुराता था। मैं 27 साल से बेमकसद घूम रहा था। अब जब वजह मिली है तो उससे ज़रा भी वफादारी ना निभाऊं, ये तो गलत है। कंधे उचका दिए। रावण पर गशी तारी हुई। तुम्हें मरना ही है ना? उसने दबीर का हाथ थामते रोका। तो तुम अभी खुदकुशी कर लो, यही तो एक ख्वाहिश थी तुम्हारी, मगर बस अपनी ये जिद छोड़ दो। उसके बस में होता तो सलीका की जान के लिए घुटनों पर भी गिर जाती। दबीर ने गैर मुतासिर हुए उसका हाथ हटाया। पहले तो ज़रूरत थी मौत की भी और नशे की भी, अब जब तक उसे मार नहीं आता तब तक दोनों के मुतालिक सोचूंगा भी नहीं। उसने एक लंबा अरसा मुझे खौफ में रखा है, मेरा धोखे से इस्तेमाल किया है। अब वक्त है मेरा हर उधार सूद समेत कब्र पर मार कर आओ। चौराहे के 2 रास्तों पर रोशनी थी, वो अंधेरे में वो दोनों चारों सिमतों के ऐन वसत में थे। तुमने ऐसा सोचा भी था? राबिन हकलाई। मैं तुम्हें मार दूंगी। चेहरे से बहते खून और सुर्ख आलूद गर्दन लिए धमकी देते वो एक मजहका खैज मंजर थी। दबीर गर्दन पीछे गिराते हंस दिया। यूं ही हंसी से दोहरे होते उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। वो तुम्हें मरने से सकने के लिए अकेला छोड़ते, जहाँ न जाने कहाँ ऐश कर रहा है, और एक हो तुम जो अब भी उसके इंतजार में नजरें लगाई हो। दबीर ने मायूसी से गर्दन हिलाई। प्यार में मुब्तला शख्स का जहन दीमक बनकर उसके सोचने समझने की सलाहियत को निगल जाता है। मैं तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। वो गुस्से से लर्ज गई। मसे मुकाबिल शख्स उलझा। तुम्हें चाहिए अपने पुराने साथियों से एक मर्तबा राब्ता ही कर लो। उन्होंने कहाँ तुम्हारी जान नहीं बचाई। पिछले 1 साल से यही राग अलाप रही थी। दबीर अब उकता चुका था। बेजारियत से हंकारा भरते उसने गर्दन पीछे गिरा दी। पहले वो 3 बेवकूफ़ थे, अब तुम एक चिमट गई हो। आधे चेहरे पर हाथ रखते उसके अंदाज में शदीद बोरियत थी। फातिर, अलमीरा, गुल, इन तीनों में से कोई एक भी लम्हे भर को भी याद ना आया। कुछ दिन कबल तो वो गुल का चेहरा भी भूल चुका था। टीवी पर एकदम उसका इंटरव्यू आया तो दबीर को पहचानने में भी अच्छी खासी दुश्वारी हुई। जब 13 माह कबल उसको होश आया था, उसकी ज़िंदगी एक नुक्ते पर साकिन थी। अस्पताल में उसे कोई नहीं जानता था। उसका हुकूमती रिकॉर्ड में भी महफूज नहीं था। चेहरा पट्टियों में जकड़ा शनाख्त के काबिल भी ना रहा था। जिस वक्त अलमीरा, फातिर और गुल अपनी बाकी तमाम अफराद के साथ मिस्र रवाना हो चुके थे, तब इमदादी गिरोह को दबीर समेत और भी 10-12 अफराद जजीरे में इधर उधर फैले मिले। अपनी जानिब से सब उसे अमर हुआ तस्लीम कर चुके थे। कागजात और पुकार में भी उमर चुका था। उसका खर्चा फलाही इदारे उठा रहे थे। जब फातिर ने किले में से बरामद होने वाले अफराद के मुतालिक पूछा तो फौज को कोई शख्स ना मिला। वो सब अपनी जिंदगियों में इतने गुम हो गए थे कि दबीर बहुत पीछे रह चुका था। वो अगर बच भी जाता तो शायद इन तीनों में से कोई एक उसे मार देता। अस्पताल से फरार होते वक्त वो अपनी आगे की जिंदगी का फैसला कर चुका था, बदला, इंतकाम, सजा।
وہ صرف کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب ہوئے تھے۔ رابن کا لہجہ دفاعی تھا۔ دبیر کو ترس کے بجائے اکتاہٹ ہوئی۔ حکومت سے امیونٹی لے کر، بقیہ انسانی اسمگلنگ کے گروہوں سے پیسہ بٹور کر اور کوسے کے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے اس نے ماہ ملکہ کو نست کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس سب کے بعد وہ واپس تمہارے لیے آئے گا؟ اس نے آخری جملے پر زور دیا۔ رابن نے شرٹ کے دامن دبوچے۔ وہ عرصے سے بھاگنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس نے ہمیں بس استعمال کیا ہے۔ مجھے کیا تھا کہ اپنا کام نکلوا سکے۔ ماہ کامل کو پیسے اور مقام کی لالچ دیتے جھوٹ بولا، اور تمہیں مجھ کو میں مبتلا شخص کی دیکھ بھال کا کہتے یہ امید تھما دی کہ میں ایک دن ضرور آؤں گا۔ دبیر اس کے چہرے کے قریب آتے پھنکارا۔ دوسروں کے سامنے اپنی واہ واہ کرتے اس نے ہمیں دھوکے دیے ہیں۔ میرا استعمال نہ کیا ہوتا تو آج بھی ماہ ملکہ زندہ ہوتا۔ اصل تحفظ تو جنا ہی میں نے ہے۔ پھر وہ کس خوشی میں ایک معتبر انسان بن کر زندگی گزارے اور میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ حال کا دبیر السازار ناانصافی پر شانت نہیں رہتا تھا۔ اپنی نئی زندگی کی شروعات دبیر نے چھوٹی موٹی نوکریوں سے کی۔ کلبز میں صاف صفائی سے لیتے کسی فیکٹری کی ملازمت کی۔ وہ مصر میں غیر قانونی شہری تھا۔ بدلہ کا پہلا قدم کہیں نہ کہیں سے اٹھانا تھا، تو اس نے ساتھ ہی چوری چکاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ اب بھی وہ کبھی کبھار بار میں آتے جرائم پیشہ افراد کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا۔ سلیقہ کی اس ساری ڈبل گیم سے واقفیت بھی اسے رابن نے کروائی تھی۔ وہ دبیر سے بھی پہلے اس کے پالتو میں شامل ہوئی تھی۔ فرق یہ تھا وہ مطمئن تھی اور دبیر مزحمل۔ مصری حکومت عرصے سے سلیقہ کی طاق میں تھے۔ کوسے کے بیشتر انویسٹرز سے اس کی انبن تھی کہ کیسے وہ پیسے زیادہ مانگ رہا تھا، مگر آج تک کسی کو ابدی حیات نہیں دے سکا تھا۔ دشمن گروہ آپس میں سر جوڑے ماہ ملکہ کو گرانے کا عمل بن رہے تھے۔ ایسے میں سلیقہ نے ایک تیر سے 3 شکار کیے اور تینوں میں نشانے سے آر پار ہو گئے۔ مصر سے مالٹا غیر قانونی طریقے سے آتے اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی بھی پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ تم دوسرے سلیقہ بننا چاہتے ہو کیا؟ اندھیرے راستے کو مڑتے دبیر نے اپنی پشت پر سے آواز سنی۔ دبیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جواب دینے کا ارادہ تھا مگر مکمل معلوم تھا سامنے والی کی موٹی عقل ذہانت سے آری ہے۔ اگر نہیں تو تم سسلی سے مالٹا کیوں آئے ہو؟ رابن نے دبیر کے سستے قدموں سے اپنے قدم ملائے۔ کیونکہ ایک دور میں یہی علاقے اس کے کاروباری اڈے تھے۔ اگر مجھے اس تک جانا ہے تو سراغ یہیں سے ملے گا۔ باقی کا جملہ اس نے دل میں کہا۔ بول دیتا تو لڑکی کی کھچڑ کھچڑ شروع ہو جاتی۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک آدمی ڈھونڈنا ناممکن ہے، رابن نے جتایا۔ اس کے گال پر جلن اب بڑھ چکی تھی۔ کوئی اسے یاد دلائے کہ تم زخم دینے والے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو۔ بدی کی دنیا جتنی وسیع کیوں نہ ہو، وہاں کا ہر شیطان دوسرے سے واقف ہوتا ہے۔ گردن پھیری اور اس کا خون آلود چہرہ دیکھا۔ ہم بھی اسی دنیا کے ہیں، کیڑے مکوڑے ہی سہی مگر چلتے پھولتے اسی گناہ میں ہیں۔ دبیر نے ناک چڑھائی۔ اپنا زخم صاف کرو۔ رابن جیسے کسی خواب سے جاگی۔ اچھا۔ ہاتھ اٹھاتے جمے ہوئے خون کو دیکھا۔ ایسے بیشتر زخم اور نشان اس کے جسم ہی نہیں روح پر بھی تھے۔ اب تو وہ ان سب کی یوں ہی عادی تھی جیسے ہوا اور پانی جتنے ضروری ہو۔ تمہارے پاس نہ ذرائع ہیں اور نہ لوگ۔ پلٹ جاؤ دبیر السازار اور اپنی بقیہ زندگی کا کم پرسی میں بتا دو۔ کسی پل سے کود جاؤ۔ رابن نے پشت پر سے پکارا۔ بلدار اوپر کو جاتی سڑک پر دبیر ٹھہرا۔ ہاتھ جیب میں تھے جبکہ نئی نویلی بنی صحت رابن کے عین سامنے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب دبیر کا میکانیکی سوال گلی میں گونجا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس نے مجھے کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ لڑکی اس غیر منطقی بات پر الجھی۔ وہ واپس نہیں آئے گا رابن، اسے واپس لایا جائے گا، اور جس دن واپسی اس کی مجبوری بنے گی وہ اس دن سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کرے گا۔ نیم رخ پھیرتے رنگ برنگے بالوں والی کو دیکھا۔ اور وہ اس دنیا میں اس کا آخری دن ہوگا۔ اس کے لفظوں میں اعلان تھا، اس کے جملوں میں ہڈیوں کی جما دینے والی تھرتھراہٹ تھی، اس کی نگاہ میں آگ تھی اور اس کی عقیدت اب کے پچھتاوا تھی۔ رابن کا ارتکاز پھیل کر ساکت ہو گیا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو
کسی کی نیکی کو گناہ میں بدلتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے بس اس روز کا انتظار ہے اور میں جانتا ہوں وہ دن جلدی یا بدیر آنے والا ہے۔ شر کی دنیا اپنے لاڈلوں کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ کھنکتا لہجہ اور محفوظ ہنسی ان پہ در پہ بنے گھروں نے بھی سنی۔ اشن کے پھولوں نے سہم کر پتیاں چھپا لی، بلیاں دبک کر اوٹ میں ہو گئی، دیواروں نے افسردگی سے نظریں چرائی۔ مزید اندھیرے کو جاتے اس بلند راستے پر قدم بڑھاتے دبیر السازار اپنی بساط بچھائے اب حریف کھلاڑی کا منتظر تھا۔ وہ جینا چاہتا تھا بالآخر، مگر کسی اور کی سانسیں چھیننے تک۔ تمہید بالخیر۔ لکھاری کی جانب سے نوٹ: کتاب کو آخر تک پڑھنے کا شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں یہ سفر بے معنی نہیں تھا۔ المیرا، عنایت، محسن، فاتر ابوالسلام، دبیر السازار اور گلجان، یہ چاروں کردار ابتدا سے اختتام تک یکسر تبدیل ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں پرکھنا ہے تو ان کے مکمل سفر کو ذہن میں رکھ کر جج کیجیے گا۔ میری قارئین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو وقت ملے تو دنیا میں ہوئے ماہ ملکہ سے متعلقہ واقعات پر نظر ثانی کیجیے گا، اور کہانی کو لکھنے کے دوران جب کبھی مجھے شک گزرا کہ کیا ایسا کچھ حقیقت میں بھی وجود رکھتا تھا، تو میں حیران ہو گئی کہ ہاں، اس سے ملتے جلتے ایسے کچھ سالہ گزر چکے ہیں۔ پھر اس میں ایک تنہا جزیرہ ہو یا پھر انسانیت کے نام تلے درندگی، ایسی سیاہی وجود رکھتی ہے۔ وہ اپنی صنف یا طرز بدل سکتی ہے مگر اپنی موجودگی نہیں چھوڑتی۔ جہاں تک کرداروں کا ذکر ہے تو ایسے لاتعداد مثالیں ہمارے ارد گرد ہیں۔ تحقیق اور مشاہدے کا دائرہ وسیع کریں، کہانیاں آپ کو ہر روز مل جائیں گی۔ ملکہ مہا، ایک خادم کا خراج۔ وہ جو خواہشات کے بوجھ تلے دبی ہے، وہ جو ان کا بوجھ بھی دوسروں پر ڈالی ہے، وہ جس کا دامن وفا سے خالی ہے، دل اس کا بھی احساس سے عاری ہے۔ ملکہ، وہ جو روز نیا سوال کرتی ہے، وہ پھر سوالی بن کر بھی دوسروں تک جاتی ہے، وہ جس کی چمکتی نگاہیں ہیں، دل کو پھر بھی بھاتی ہے۔ ملکہ، وہ جو بغاوت کی آگ سینے میں لے کر چلتی ہے، وہ جو اس آگ کے شعلے سے ہر کسی کو جھلساتی ہے۔ وہ اس آگ سے ہی تو بنی ہے، جل کر امر بھی ہی خود ہو جاتی ہے۔ ملکہ، وہ جو بساط بچھاتی ہے، پھر اس بساط پر مہریں بھی آپ سجاتی ہے، وہ ان مہروں کی جگہ بھی خود ہی معین کرتی ہے، ایک ایک کر کے سب کو مار گراتی ہے۔ ملکہ، وہ جو بے نیاز ہے، دل، عقل، روح سب سے خود مختار ہے، وہ جسے نئے ملکوں میں انجان ٹکراتے ہیں، لوٹ کر ان کی چمڑی انہی کو تھماتی ہے۔ ملکہ، کیسے بیان کروں میں اس کو؟ نہ تخت، نہ تاج، نہ ہیرے، نہ زیورات، نہ رعایا، نہ عتاب، نہ سازش، نہ سزا، مگر خود کو سب سے اول پھر بھی پاتی ہے۔ نفرت میں قرض رکھنے کی وہ روادار نہیں، جبکہ خود کی جھولی احسانات سے بھاری ہے۔ چاہت میں تقسیم اس کا اصول نہیں، جبکہ نیلامی میں پہلی بولی محبت کی ہی لگاتی ہے۔ ملکہ چاہ، ملکہ مہا، ہیرے کی چمک اسے پاس بلاتی ہے۔ ملکہ دغا، ملکہ مہا، اپنی کھنکتی ہنسی تلے وہ راز چھپاتی ہے۔ نہ پرواہ ہے اسے احسانات کی، بس اپنے شوق پر بے لوث ہو کر لٹاتی ہے۔ مگر آئے گا دن جب تکمیل ہوگی خواہشات کی، تب سجے گا تاج، بچھے گا تخت، آئے گی ملکہ وقت، وہ جس کی حیثیت میں رکھ دی گئی ہے مسکان تراش شدہ اور پراسرار، وہ جس کے اختیار میں تھما دیا ہے فرمان بے غرض اور ترار، وہ جس کی ہر سانس ہے چال کی منان، تیز تاب اور مکار، وہ جس کو آتی ہے من موجی اور ہے وہ کافی ہوشیار، وہ جو روا ہے زندگی کے راستے پر بغیر کھوجے اپنا فرار۔ پھر چاہے پلٹ جائے من موجی کی چال اور گردن تک آ جائے تلوار کی دھار، راہزن ساتھیوں پر آ جائے وبال، یا ٹوٹ جائے ملکہ مہا کا خود پر افتخار۔ ایسے میں نہ سلجھے گی نہ سلجھائے گی، بس ایک کہانی بنتی جائے گی، نہ کہے گی نہ کہلوائے گی، بس راستے کو خاردار چھوڑتی جائے گی، نہ سنے گی مگر سنائے گی، اور جھوٹ کی اینٹیں لگاتی جائے گی، نہ تھمائے گی اور نہ ہی ہچکچائے گی، بربادی کی اور بڑھتی جائے گی۔ کوئی کہتا ہے ملکہ شر اسے تو کسی کو سچائی کی لگتی راوی ہے، کوئی کہتا ہے بے باک اسے تو کسی کو انقلاب کی لگتی پجاری ہے، کوئی کہتا ہے خرومند اسے تو کسی کو گدھوں کی لگتی مہارانی ہے، اور میرا کیا ہے، ملکہ کے آگے سرخم ہوں میں،
اس کے احکامات کا سرپنچ ہوں میں، اس کی کہانیوں کا دلدست ہوں میں، اس کی تنہائی کا سوداگر ہوں میں، اس کی ہمراہی کا خریدار ہوں میں۔ نگاہوں کا رخ مجھ پر آئے تو دکھے گا کس قدر شرمسار ہوں میں، نگاہوں کے قدم مجھ پر ٹھہرے تو دکھے گا کس قدر بے بس ہوں میں، نگاہوں کی منزل مجھ سے ٹکرائے تو دکھے گا بس ایک آرزو سے ہوں میں، نگاہوں کی دنیا مجھ سے روٹھے تو دکھے گا کس زام سے ہوں میں۔ اور یہ ہستی یہ زیست پہ در پہ فریب ہے، اور تانبے اور اخضر کے آگے اپنا آپ بڑا ہیج ہے۔ یہ روح قلب سب کسی مسکان کا سیر ہے، اس چشمہ مہر کے آگے ساری میں ردی کا ڈھیر ہے۔ معلم مقابل ملازم معشوق، اب جو وہ کہے وہی میرا بھیس ہے۔ واپسی کے وہ عہد اور تلافی کے وہ قصے، ہر راہ ہر وقت ہر جنگ میں اس کا میرا ساتھ موقوف ہے۔ سماعت میں کچھ بہتان اور قلب میں پوشیدہ کئی راز، ہر دکھ ہر کہانی ہر بھید میں اس کی مجھ سے مماثلات منسوب ہے۔ خود ہی کے جلتے ایندھن اور خاموشی کے بنے مکان، ہر دور ہر دنیا ہر دہر میں اس کا حق مجھ پر مشروط ہے۔ حق ہوئے قضا فرض ہوئے ادا، تاوان کے بدلے قلب اور قلب میں وسیع چاہ، اس چاہ سے میرا رشتہ بڑا عجیب ہے، اس رشتے میں دوسرا کردار دل کا رفیق ہے۔ رفاقت اس کی نرالی مگر سخت گیر ہے، اس کی کردار اور میرا انت شاید یہی تقدیر ہے۔ تقدیر ہوئی قبول، اجرت ہوئی وصول، اجرت میں میسر ملکہ اور اسی ملکہ سے میری حیات مبذول۔ کہانی ختم۔ تو یہ کہانی فائنلی یہاں ختم ہو گئی، اور یہ ایپیسوڈ شاید میں نے اب تک کا پورے ناول کا سب سے بڑا ایپیسوڈ آپ کو دیا ہے، اور ناول فنش ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو بہت ناول پسند آیا ہوگا، تو جلدی سے اس ناول کو شیئر کریں، ڈھیر سارے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، ناول کی کون سی لائن آپ کو اچھی لگی، ناول کا اینڈ آپ کو کیسا لگا، اس کہانی سے کون سی لائن آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی، کون سی لائن آپ کے دل کو زیادہ چھو گئی، اور آپ کس کنٹری سے کس جگہ سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہم بہت جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔